اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کلاس نمبر 14 اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 265۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے۔ یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے ہم مسلسل انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں آیت پڑھ رہے تھے، اور اچانک سے سود کی آیت آ گئی، تو ان کا کوئی تعلق ہے؟ تو دیکھیں، جب انسان انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے تو وہ سخی ہوتا ہے، اس کے اندر اس کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو انسان خل میں پڑا ہوا ہوتا ہے، جو انسان سود کے لین دین کرتا ہے، کسی ضرورت مند کو پیسہ اس وقت دیتا ہے کہ وہ اس پیسے کی قیمت اسے ادا کرے اور پیسے کا منافع اسے دے، اور اس کے اصل سے بڑھ کر اس کو پیسہ واپس دے، تو وہ انسان بخیل ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی کی ضرورت میں کام آنے کے بجائے اپنا نفع ڈھونڈتا ہے کہ میں اس کو، یہ ضرورت مند ہے، میں اس کو پیسہ دے کے اپنا منافع بناؤں گا کہ مجھے سود کے ساتھ میری رقم واپس ملے گی۔ تو یہ بخل ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا، سود کو۔ تو یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں آیت کو، تو گویا ان کا ڈائریکٹ تعلق لگتا ہے نا ہمیں کہ سود جو ہے وہ مال کو پکڑ کے رکھتا ہے اور ضرورت مند کو صرف اس وقت دیتا ہے کہ اس کا منافع ملے، اس پیسے کا، جبکہ صدقہ اپوزٹ ہے، انسان اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سینس، ان کا تعلق آپس میں بنتا ہے۔ الذین، وہ لوگ، یأکلون، وہ کھاتے ہیں، الربا، سود کو، جو سود کھاتے ہیں، اور سود کھانے کی چیز نہیں ہے، لیکن اس کو کھانے کا کیوں کہا گیا کہ مطلب ظاہری بات ہے، انسان سود لیتا ہے، پھر وہ اپنی ضرورتوں میں اپنے ضرورتیں اس سے پوری کرتا ہے، اپنے گھر میں استعمال کرتا ہے، تو گویا اس کی غذا بھی سودی نفع سے ہوتی ہے، سودی لین دین سے ہوتی ہے۔ تو جو شخص سود کھاتا ہے اس کی کیا حالت ہوگی؟ لا، نہیں، یقومون، وہ کھڑے ہوں گے، الا، مگر، ایسے، کما، جیسے، یقوم، کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص، یتخبطہ الشیطان، خبتی کا لفظ ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں نا، یہ خبتی ہے۔ تو خبتی کس کو کہتے ہیں؟ جو بالکل مجنون سا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا بول رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کیا کر رہا ہے، اس کو ہم خبتی کہتے ہیں۔ خبت میں انسان ایک جنونی کیفیت میں ہوتا ہے، اس کو اپنے ماحول کا احساس نہیں ہوتا، وہ اپنے حلیے سے، اپنے باتوں سے بالکل لگتا ہے کہ بالکل ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے، پاگل سا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ سود کا دنیا میں کاروبار کرتے ہیں، وہ جب آخرت میں اٹھائے جائیں گے،
قیامت کے دن آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ سب بندے جب مر جائیں گے قیامت کی سور پھونکی جائے گی، جب اس کے بعد ایک اور سور ہوگی پھونکی جائے گی جس میں تمام جتنے بھی شروع سے انسان ہیں وہ سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے، اور وہ اس وقت ہر انسان اس حالت میں اٹھے گا جس حالت میں وہ مرا تھا۔ ایک نیک انسان جو ہر وقت عبادات سے قرآن سے تعلق ہوگا وہ اس کا ڈفرینٹ سچویشن ہوگی۔ جو انسان گناہوں میں ملوث ہوگا وہ اسی گناہوں کے اثر کے ساتھ اٹھے گا، جس نے کسی کو مارا ہوگا اس کو، یعنی کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے 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 کردار اور کرتوتوں کی مناسبت سے قیامت کی اپنی قبروں سے نکلے گا۔ تو یہ جو سود کھانے والا ہوگا وہ اپنی قبر سے اس طرح نکلے گا جیسے کہ خپتی انسان ہو، مجنون ہو، جس کو شیطان نے مس کر دیا، یتخبطہ الشیطان، و شیطان نے اس کو خپتی بنا دیا ہو، من المس، چھو کر، من سے مس، ہم مس کا اردو میں سمجھتے ہیں نا، مس کرنا، چھونا انگلیوں سے۔ تو دیکھیں شیطان کا چھونا، اس سے انسان جو ہے وہ کسی انسان کو بعض اوقات شیطان کا اثر لگ جاتا ہے تو وہ بھی اپنے حواس میں نہیں رہتا، تو وہ بالکل ایسا خپتی کی طرح وہ اٹھے گا۔ ذالک، یہ کیوں ہوگا، ایسا کیوں ہوگا، بِأَنَّهُ، بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، قالو، ان لوگوں نے کہا، انما، بے شک، انما کا مطلب بے شک کے ساتھ ذرا زیادہ ہوتا ہے کہ اور کچھ بات نہیں، بس یہ تو ایسے ہی ہے، البیع، تجارت، مثلو، مانند، الربا، سود کے، یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیا تسلی دی کہ تجارت میں اور سود میں کیا فرق ہے، تجارت بھی تو انسان نفع کے لیے کرتا ہے، اپنا سامان خرید کر اس کو تھوڑی اوپر قیمت میں بیچتا ہے، تو اب ہم اگر اپنا پیسہ کسی کو دیتے ہیں اور پھر واپس تھوڑی زیادہ قیمت لیتے ہیں تو ہم کیا غلط کرتے ہیں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ سود کو سود کیوں حرام ہے بھائی، سود میں کیا برائی ہے، بزنس بھی تو اسی طرح ہوتا ہے۔ تو انسان دیکھیں ہمیشہ جن کو گناہ کرنا ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو ایسی چیزیں سمجھا دیتا ہے، اپنی تعویلیں بنا لیتا ہے، اپنے نفس کو، ضمیر کی آواز کو بند کرنے کے لیے وہ ایکسکیوزز بنا لیتا ہے کہ بھئی یہ تو ایسے ہی ہے۔ جیسے آپ بزنس میں بھی تو آپ پیسہ لے کر زیادہ لیتے ہو، پھر جب بیچتے ہو چیز تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، حالانکہ اصل حال یہ ہے، حلال کیا ہے اللہ نے، البیع، تجارت کو تو اللہ نے حلال کیا ہے، اور وحرم، اور حرام کیا ہے، ربا کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں، فرق ہے، اور سب سے بڑا فرق کیا ہے دونوں میں، کہ اللہ نے ایک چیز کو حلال فرمایا بندوں کے لیے کہ تجارت حلال ہے، جبکہ سود کی لین دین جو ہے وہ حرام کیا ہے۔ تو جب ایک چیز اللہ کی حلال کی ہوئی ہے، دوسری اللہ کی حرام کی ہوئی چیز ہے، تو پھر انسان کون ہوتا ہے جو وہ اپنی مرضی کے ایکسکیوزز بنا کر کہے کہ نہیں اس میں کیا فرق ہے؟ اور ایسے دیکھیں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام صحیح نہیں ہے، شریعت میں یہ الاؤڈ نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں لو اس میں کیا خرابی ہے، یہ کر کے وہ اپنی کوئی ریزن دے دیتے ہیں۔ تو جب ایک بندہ مومن کے لیے یہ ہے کہ بھئی اللہ نے جب کہہ دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو پھر تم کو کسی اور ایکسکیوز کی کیا ضرورت ہے؟ تم اگر خود کو مسلمان کہتے ہو تو پھر بس تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ قرآن اور حدیث کی روح سے سود کو حرام کہا ہے، پھر تم ایکسکیوزز کیوں بناتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 73 درجے ہیں، اور اس کا سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ
جیسے کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، نعوذ باللہ. دیکھیں یعنی ہر گناہ میں پڑنے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اس گناہ کی درجات ہوتے ہیں، کتنی شدت سے انسان اس میں انوالو ہے، کتنا زیادہ وہ اس کو اپنے اوپر جائز کیے ہوئے ہیں، اور کس قسم سے وہ لوگوں سے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو اس لحاظ سے سود کے 73 درجے ہیں، اور سب سے جو کم درجے میں اگر انسان سود کا لین دین کرتا ہے، جو کم سے کم جس کا گناہ ہو سکتا ہے، تو وہ گناہ کس کے برابر ہے؟ جیسے کسی انسان نے اس کی قباحت، اس کی برائی کتنی ہے، جیسے کہ ایک انسان اپنی ماں سے زنا کر لے، نعوذ باللہ. اور یہ دیکھیں کبھی انسان یہ کہا جائے تو انسان کے لیے بہت بڑی بات ہو جائے گی کہ ماں سے زنا کرنے کا گناہ، لیکن انسان سود کو بہت ہلکا سمجھ کر سودی کاروبار میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر انسان ایسی اپنے آپ کو ایسی تعویلیں کرتا ہے کہ بھائی میں کیا کروں، گھر تو لینا ضروری ہے، اب میں مورگیج کے بغیر گھر نہیں لے سکتے، تو اب کیا کریں، یہاں تو جب تو ہم تو ورنہ کبھی بھی گھر نہیں لے سکیں گے، تو ہم اس لیے مورگیج لیتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ بھائی میں بزنس تو میرے پاس، مجھے بزنس کر کے مجھے گھر چلانا ہے، اگر میں بینک سے لون نہیں لوں گا تو پھر میں کیا کروں گا، اور بینک سے لون لینے میں کیا حرج ہے، بینک تو خوشی سے دے رہی ہے اور مجھے بھی اس میں فائدہ ہے، تو اس میں کیا نقصان ہے. اس طرح کی باتیں اگر انسان سوچتا ہے تو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ نے دروازہ ہی بند کر دیا اس سوچ کا، کہ تم کو جب اللہ نے حرام کہہ دیا تو پھر ایک مسلمان کو آگے اس سے کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتے ہیں حقیقت میں انسان کے کیا نفع ہے اور کیا نقصان ہے، وہی ہمارا خالق ہے. تو جب وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ نقصان دہ چیز ہے اور یہ فائدے والی چیز ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو اعتراض کریں. اللہ جو چاہے اپنے احکامات بنائے. ہم آج بہت زیادہ مسلمان جو ہیں وہ سود میں ملوث ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے. اور سود اس طرح سے ہماری زندگی میں آ گیا ہے، اور جب کوئی گناہ اتنا زیادہ آ جاتا ہے نا، تو پھر انسان اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، سوچتا ہی نہیں ہے کہ بھائی سب تو کر رہے ہوتے ہیں، تو انسان کی سوچ اس طرف جاتی ہی نہیں ہے، اور بغیر سوچے سمجھے انسان اس گناہ میں پڑ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور مسلمانوں کو سمجھ دے. ایون اسلامی ممالک میں بھی اسلامک بینک کے نام سے آگئے ہیں، اور اس میں بھی ہم کو نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے ہم ان پر بھروسہ کر سکتے یا نہیں. تو جیسے انسان آج کے دور میں ایسے ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ دیکھیں ہم کو جیسے بہت اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے. اگر ہم ڈیسائیڈ کر لیں ہمیں سود سے بچنا ہے، تو بہت زیادہ ہمیں اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے کہ ہم سود سے بچیں. لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے بھی. کبھی نہ کبھی سود کے معاملہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے. مثال کے طور پر کریڈٹ کارڈ پہ ہم کچھ لیتے ہیں تو ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہم فوراً پے کر دیں گے اور سود تک نوبت نہیں آئے گی. لیکن کبھی بھول ہو گئی، کچھ ہوا، تو ایک دم سے سود آ جاتا ہے، وہ لوگ سود ایڈ کر دیتے ہیں. تو بینک میں اگر ہم گھروں میں ہمیں الاؤڈ نہیں ہم پیسے رکھیں اور بینک میں رکھتے ہیں، تو ہم کہیں کہ ہمیں ایسے اکاؤنٹ میں رکھنے، ہمیں ذرا سا بھی ہمیں سود نہیں چاہیے. لیکن کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ سود کہیں نہ کہیں ہمارے اس میں آتا ہے، اور ہمیں بہت کانشیس رہنا پڑتا ہے. بچ تو سکتے ہیں، ظاہری بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بچنے کو کہا ہے تو ہم بچ سکتے ہیں. کام پاسبل ہے، جب اللہ نے حکم دیا، اللہ نے جتنے بھی احکامات دیے وہ سب پاسبل ہے، مگر ہم کو اس میں کانشیس ایفرٹ ڈالنی پڑے گی، تب انشاءاللہ ہم بچیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. بہرحال تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر سود کو جو لوگ لائٹلی لیتے ہیں ان کے لیے واضح بتا دیا کہ ایک چیز حلال ہے اور ایک حرام ہے. اور جب اللہ نے کسی چیز کو حلال کہہ دیا یا حرام کہہ دیا تو اتنا ہی تمہارے لیے کافی ہے. پھر دیکھیں اگر ہم غور کریں کہ بینک میں کیوں، اگر ہم سمجھنا چاہیں، ٹھیک ہے ویسے تو ہر اللہ کے حکم کی حکمت سمجھنا ضروری نہیں ہے انسان کے لیے، اس کو قبول کرنا ہے بس. لیکن اگر ہم حکمت سمجھنا چاہیں تو
بینک والا جب ہمیں سود دیتا ہے، سود پر پیسے دیتا ہے اور ہم بزنس میں لگاتے ہیں، تو بزنس میں تو نفع نقصان ہو سکتا ہے، ہمیں پہلے سے پتہ نہیں ہوتا، دیوالیہ بھی ہو سکتا ہے، پورا بزنس بھی لوز ہو سکتا ہے. تو لیکن بینک والے نے اس کی تو نفع فکس ہے، چاہے ایک انسان نے سود لینے کے بعد اس کا سارا مال لوز ہو گیا، کاروبار اس کا ختم ہو گیا، لیکن جو اماؤنٹ سود پر لی تھی اس کا تو وہ تو باقی رہتی ہے اور اس پر سود بھی باقی رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی پر ظلم ہو. تو کسی ضرورت مند کو انسان پیسے دیتا ہے، ظاہر ضرورت مند ہوگا وہی تو لون لے گا نا. تو جو لون لیتا ہے ضرورت پر، تو پھر اب وہ ایسی سچویشن میں آ گیا، اس کا بزنس بھی ختم ہو گیا، لیکن بینک سے سود پر اماؤنٹ کی جان نہیں چھوٹ رہی اور سود بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ ایک طرح سے ظلم ہے. اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں پر ایسے احکامات ڈالے ہیں جس سے کسی پر بھی کوئی ظلم نہ ہو. بظاہر ہم نادانی میں سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارا ہی پروٹیکشن ہے اس میں. فمن جا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے تو جو کوئی جاءہو آ گئی اس کے پاس موعظۃن ایک نصیحت، یعنی کہ اللہ کا یہ حکم آ گیا کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، جس کے پاس یہ حکم آ گیا من ربہ، اپنی رب، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پھر وہ رک جائے، فلہو، تو اس کے لیے ہے ماں جو سلف، جو گزر چکا. اب ہم تو قرآن ہم سب کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کو تو پہلے دن سے پتا ہے، لیکن جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن کے نزول سے پہلے جو مسلمان جو سود کے لین دین میں تھے، تو اب ان کے پاس اب اللہ کی یہ حکم آ گیا ہے. اب وہ کیا کریں؟ اب وہ رک جائے اور مزید سود نہ لے. جو کچھ ہو چکا پاس میں، جتنا سود لے لیا، جو کچھ کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. لیکن شرط کیا ہے کہ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ ہے. یعنی کہ جو کچھ ماضی میں تم نے کر لیا، یہ حکم آنے سے پہلے جن مسلمانوں نے، ظاہر مسلمان تھے، سود کا حکم آیا اس وقت اسلام کو آئے ہوئے وقت ہو گیا تھا، تو اب سود کا حکم آیا ہے، تو سودی کاروبار کو اب مسلمانوں کو فوراً چھوڑنا ہے. اور کیا کرنا ہے کہ بس جو سود چڑھا ہوا ہے اس کو معاف کرو، باقی جو سود ہے وہ اس کو، اور صرف اصل تمہاری اب ہے، تم نے جتنا قرضہ دیا تھا بس وہی تمہاری اصل رقم اب تم کو واپس لینے کی ہے. ومن عادا، اور جو کوئی عادہ کرے گا، یعنی اللہ کے حکم آنے کے بعد بھی وہی اسی طرح کرتا رہے گا، وہی گناہ کرتا رہے گا سود کا، تو فاولئک، تو یہ لوگ اصحاب النار، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ان کے لیے جہنم ہے، پھر ہم فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. دیکھیں، یعنی یہ حکم تو مسلمانوں کے لیے، تو کوئی مسلمان اگر اللہ کے حکم کے بعد سود کی پرواہ نہیں کرتا اور سود کے لین دین میں مصروف رہتا ہے، تو اس کے لیے یہاں پر بہت سخت الفاظ میں کہ اس کے لیے جہنم کی وعید کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جو سود کے جھمیلوں میں پھنسے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو سود کی لعنت سے آزاد کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے والے دن فرمایا، جاہلیت کے تمام سود آج میرے ان دونوں قدموں تلے دفن کر دیے گئے ہیں. چنانچہ سب سے پہلا سود جس سے میں دستبردار ہوتا ہوں وہ عباس کا سود ہے. عباس کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. اور جب یہ حکم آیا اس وقت انہوں نے کسی کو قرضہ دیا ہوا تھا جو سودی قرضہ تھا، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو آپ نے اپنے خاندان سے شروع کیا اس حکم کے پر عمل کرنا کہ حضرت عباس نے جس کو سود دیا ہے اب اس کے لیے سود معاف ہے، صرف انہوں نے جتنا اصل قرضہ تھا، ان کے قرضے کی جو اصل تھی وہ باقی رہے گی. تو بس جاہلیت میں جو سود لے چکے تھے ان کو لوٹانے کا حکم نہیں ہوا. یعنی کہ
اس حکم آنے سے پہلے جتنا سود وصول کر چکے تھے اس کو لوٹانے کو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ بھائی ظاہر پیسہ ایک بار انسان کے پاس آ جاتا ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ جتنا شروع سے سود لیا ہے وہ واپس کرو تو بہت سے مسلمان مشکل میں آ جاتے. اس لیے فرمایا کہ بس جو اب جہاں تک سود لے لیا اب یہاں پر ختم کرو اور آئندہ نہیں. تو سود جو ہے اس کے اگر احادیث بہت ساری احادیث آئی ہیں جس میں سود کی تفصیلات ہیں، اور سود کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، 2 قسمیں بتائی گئی ہے، ایک ربا الفضل اور ایک ربا النسیہ. تو ربا الفضل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے کوئی انسان کسی آدمی کے پاس جائے اور ایک مثال دے دوں کہ مجھے 1 ٹن کھجور چاہیے ابھی اور میرے پاس پیسے نہیں ہے اس کو دینے کے لیے، تو میں تمہیں اگلی فصل پر میں تمہیں اس کے 1 ٹن کے بجائے 1.5 ٹن کھجور واپس کروں گا. یعنی کہ کھجور ہی ہے دونوں طرف، لیکن وہ چونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو کہے کہ میں اگلے سال یا اگلی فصل پر تمہیں میں اس سے 1.5 گنا تمہیں واپس کروں گا. تو یہ حلال نہیں ہے، یہ سود ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ربا الفضل کہتے ہیں. اسی طرح سونا ہے یا کوئی بھی چاندی ہے یا کوئی بھی ایک چیز جو ہم کسی کو دیتے ہیں اور وہی چیز واپس ہم کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ہم بڑھا کر دیں گے، ہم ابھی ہمیں ضرورت ہے تو ہمیں دے دو، تو یہ سودی کاروبار ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے جس میں ایک ہی چیز ہو، یعنی اس کی جنس ایک ہی تھی اور اس کی صرف وقت کے ڈفرنس سے ہم نے اس کی کوانٹٹی میں فرق کیا تھا، تو یہ سود ہو گیا. دوسرا ہے کہ انسان پیسے کسی سے ادھار لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے کہتا ہے کہ میں 1 مہینے میں واپس کروں گا، اور اگر 1 مہینے میں نہیں کر سکتا تو سامنے والا اب اسے مہلت دیتا ہے، اچھا تم کو میں 1 اور مہینہ دیتا ہوں مگر اب تم مجھے اس میں 10% سود بھی دو گے مجھے، ٹھیک ہے، اس اماؤنٹ میں 10% بڑھا کر دو گے. تو آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں اگلے مہینے 100 روپے کے 110 روپے دے دوں گا. اگلے مہینے پھر وہ نہیں دے سکتا تو اسے کہتا ہے اچھا یہ 10 روپے لے لو سود کی اماؤنٹ، میں اگلے مہینے تمہیں 120 دے دوں گا. اس طرح سے وہ بڑھتا جاتا ہے. اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جو ادھار کی اصل اماؤنٹ تھی وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور انسان اس طرح سے دیکھیں اگر ہم پاکستان میں بھی بہت سے ایسے زمیندار ہیں جو کہ اپنے جو مزارع ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کسان ہوتے ہیں، ان کی زمینیں گروی پڑی ہوئی ہوتی ہے بڑے ٹھیکیدار کے پاس، اور وہ چونکہ ان کے کسی باپ دادا نے سود لیا ہوتا ہے اور وہ اس سود کے قرضے میں آخر کار ان کی زمینیں چلی جاتی ہیں، کیونکہ وہ سود بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے، اتنا ہو جاتا ہے کہ زمیندار پوری زمین ہی اس کی ہڑپ کر لیتا ہے. تو یہ بھی یہ ایک ظلم ہے ایسا. اور یہ سود جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ نسیہ سود ہے، یعنی کہ اماؤنٹ پیسہ دیا اور پھر قرضے کی اماؤنٹ سے بڑھ کر اس سے واپس لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے بے اور شرح کے بعض قسموں کو بھی صرف اس لیے ناجائز قرار دیا ہے تاکہ سود کے پوشیدہ دروازے بند ہو جائیں. ایک پورا بہت سی احادیث ہے جس میں تجارت کے قانون بتائے گئے ہیں اسلام میں، اور ان میں بہت سی چیزوں کو حرام کیا ہے اس لیے کہ ان طریقوں میں کسی نہ کسی طرح سے سود آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان اس کو ڈیٹیل میں جاننا چاہتا ہے وہ ان حدیثوں کو پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ اس طرح سے باقاعدہ تجارت کے بھی قانون ہے اسلام میں، اور ان قانون کے تحت تجارت کرنی ہوتی ہے ورنہ اس میں وہ ناجائز ہو جاتے ہیں. حضرت علی کا قول ہے کہ قرض پر لیا گیا نفع سود ہے. تو بہرحال یہ تمام اس کے وہ ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے اب یہ قانون آ گیا، اب اگر جو پھر بھی جانتے بوجھتے وہ سود لیتا رہے گا تو پھر وہ انسان دوزخ میں جائے گا. اب اگلی آیت پر جاتے ہیں. یمحقو مٹا دیتا ہے، مٹانا، محق کا مطلب ہوتا ہے برباد کر دینا کسی چیز کو، ٹھیک ہے، برکت ختم کر دینا، مٹا دینا، بالکل سرے سے اس کے جڑ سے اکھاڑ دینا. یمحقو مٹا دیتا ہے اللہ ربا کو، ویربی اور بڑھاتا ہے
الصدقات، صدقات کو. تو جو لوگ سودی کام کرتے ہیں، سودی نفع لیتے ہیں، سودی لین دین کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس سے یا تو پوری طرح سے اس سے برکت مٹا دیتا ہے، یا برکت مٹا دیتا ہے یا پھر اس کو پوری طرح سے برباد کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جہاں تم اپنے صدقات دیتے ہو تو تم ایک چھوٹا سا بھی صدقہ اخلاص کے ساتھ کرتے ہو، اللہ کی رضا کے لیے جو مال خرچ کرتے ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بڑھاتے رہتے ہیں. اور تمہارے لیے جب قیامت کے دن ہمارے لیے کئی گنا ہوگا، اور دنیا میں بھی اس مال میں برکت ہوتی ہے جس سے انسان صدقہ کرتا رہتا ہے. اور قرآن میں بہت سی آیات ہیں جس میں پاکیزہ اور ناپاک چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. جیسے مطلب سود جو ہے وہ ناپاک ہے کیونکہ حرام ہے، اور صدقہ کرنا، کاروبار کرنا یہ پاک ہے اگر سود فری ہو تو. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، خبیث آپ کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہے. وہ تمہیں ناپاک کی زیادتی پسند آئے یعنی تعجب میں ڈال دے. دیکھیں انسان کو سود کی طرف اٹریکشن کیوں ہوتا ہے کہ وہ جلدی اس کو چیزیں حاصل ہو جاتی ہے. مثلا گھر لینے کے پیسے نہیں ہیں پورے، لیکن تھوڑے پیسوں سے گھر آ گیا کہ ہم نے مورگیج لے لی. اسی طرح بزنس، اگر کسی کے پاس سمجھ لیں کہ 100,000 ہے، اس 100,000 کو اگر وہ کیش دے کر لے گا کوئی چیز، تو سپوز ہمیں 100,000 کا سپوز ایک گھر لے لیا اس نے، اگر وہ مورگیج لے لے گا تو 10,000 ڈاؤن ڈال کے 10 پراپرٹیز لے لے گا اور 10 کو وہ رینٹ پر ڈال دے گا. تو یہ بظاہر دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ بھئی سود سے دیکھو کتنا جلدی ہمارا منافع بڑھ گیا. اگر ہم کیش کی ڈیلنگ میں بیٹھے رہتے تو ہم نہ ہمارے پاس گھر بھی نہ ہوتا، نہ ہم اپنا جو رینٹل پراپرٹی ہم نے خریدنی تھی تو ہمیں ایک ہی پراپرٹی ملتی، جبکہ سود سے ہمیں 10 پراپرٹیز مل گئی. بظاہر ہمیں ایسا ہی لگتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن میں کہ تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت تم کو اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ناپاک اور پاک چیز برابر نہیں ہے. پھر دوسری جگہ فرمایا کہ خباثت والی چیزوں کو تہ و بالا کر کے وہ جہنم میں جھونک دے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے کہ خبیث چیز جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ برباد کر کے اس کو جہنم میں ڈال دے گا. سود دے کر جو مال تم نے بڑھانا چاہتے ہو وہ دراصل بڑھتا نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سود سے اگر مال میں اضافہ ہو بھی جائے تو انجام کار برائی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیز اقوال ہیں اور قرآن کی آیات ہے جو میں نے آپ کو کوٹ کی، جو کہ مختلف جگہوں پر ہمیں بتائی گئی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث میں کہ جو شخص اپنی پاک کمائی سے ایک کھجور بھی خیرات کرے اسے اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ سے لیتا ہے، پھر اسے پال کر بڑا کرتا ہے جس طرح تم لوگ اپنے بچڑے کو پالتے ہو، اور اس کا ثواب پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے. اور پاک چیز کا سوا وہ ناپاک چیز کو قبول نہیں فرماتا. یہ حدیث بخاری میں ہے. اور ایک اور روایت ہے کہ ایک کھجور کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ملتا ہے. اور روایت میں ہے کہ ایک لقمہ جو ہے وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. کبھی کبھی کسی کو ایک لقمہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے کھلایا تو وہ اتنا بڑا اس کا جو ثواب جیسے احد پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جو لوگ صدقہ خیرات نہ کریں اور اللہ کی طرف سے صدقہ خیرات کے سبب مال میں اضافہ کے وعدے کی پرواہ نہ کیے بغیر دنیا کا مال جمع کرتے پھرے تو وہ بدترین شریعت کے خلاف طریقوں سے وہ کمائی کریں تو لوگوں کے مال باطل اور ناحق طریقوں سے کھا جائے. یہ اللہ کے دشمن ہے اور ناشکرے اور گنہگار ہیں. دیکھیں جب انسان کے دل سے اللہ کے حلال اور حرام کی پرواہ نہیں رہتی تو پھر تو بہت سے دروازے کھل جاتے ہیں. انسان بہت سے طریقوں سے چاہتا ہے کہ بس اس طرح سے بھی مال بڑھا لوں، اس طرح سے بھی مال بڑھا لوں، لیکن یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے مجرم بننے کے برابر ہے اور جہنم کمانے کے برابر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں مجرم کے بارے میں بتایا کہ اگر جو سود کے چکر میں پڑتا ہے تو مجرم ہے. تو اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ
آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات انہوں نے نیک کام کیے، واقاموا الصلاۃ اور انہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکات اور انہوں نے زکوٰۃ دی، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم اپنے رب کے پاس، ولا خوف اور نہیں ہے کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہیں ہے وہ غمگین ہونے والے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نسخہ بتا رہے ہیں کہ یہ سود میں اتنا اٹریکشن ہے، ایزی مال مل جاتا ہے، انسان کی خواہشات جلدی جلدی پوری ہو جاتی ہے۔ تو اب اس سے بچنے کے لیے ایک چیز جو سب سے بڑی مددگار ہے وہ کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال جب انسان کرتا رہتا ہے اور اس کا ایمان مضبوط سے مضبوط ہوتا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر اتنی قوت آ جاتی ہے کہ وہ اس چیز سے، اس اپنی خواہشات سے جگڑ سکتا ہے، اس خواہش کو کہ میں جلدی سے امیر بن جاؤں، میرے پاس جلدی سے چیزیں آ جائے، اس کو وہ جھٹک دیتا ہے۔ تو ایمان اور نیک اعمال جو ہیں، دیکھیے نماز کیا ہے؟ نماز اللہ کا حق ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ لوگوں کا حق ہے جو اللہ نے ہمارے مال میں رکھا ہے، غریبوں کا حق۔ اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہم ان غریبوں کا حق ادا کرتے ہیں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو جب انسان حقوق کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کے اندر سے لالچ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس دن اللہ اس کے لیے خوف بھی نہیں ہوگا اور غم بھی نہیں ہوگا۔ وہ یہ قیامت کا دن ہے جس دن لوگ بہت گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ اب کیا ہوگا۔ اس وقت یہ ایسے لوگ جو ایمان کے ساتھ زندگی گزاری وہ مطمئن ہوں گے، ان کے اوپر خوف طاری نہیں ہوگا۔ اپنی زندگی میں گناہ کر کے وقت ضائع کیا اور اپنی زندگی میں کو برباد کیا، وہ غم بھی نہیں ہوگا ان کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا ڈرو اللہ سے، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقیہ جو باقی ہو، من الربا سود میں سے، ان کنتم ہو تم اگر ہو تم مومن۔ دیکھیے مثال کے طور پر ایک انسان کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ تو چونکہ انسان سوچتا ہے اب کیا، چلو ٹھیک ہے آئندہ میں نہیں کروں گا، لیکن ابھی تو میں نے کسی کو پہلے سے میرے کاغذات بنے ہوئے ہیں، میں نے کسی کو ادھار دیا ہے، وہ مجھے اچھا والا سود پے کر رہا ہے، اب میں اس کو فی الحال کیوں ختم کروں، میں آئندہ نہیں کروں گا، کہیں نیا سودی کاروبار نہیں کروں گا، لیکن اب یہ تو پہلے سے سیٹ ہے۔ تو انسان کو شیطان اس طرح بھی بہکاتا ہے کہ اب یہ تو تم نے اب تو نہیں کیا نا، وہ تو پہلے سے چل رہا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، اب تم اس سود کو اسٹاپ کرو یہیں پر، چاہے تمہارے پاس کانٹریکٹ ہے، چاہے تمہارے پاس پیپر بنے ہوئے ہیں، سائننگ ہے، لوگ دینے والے دے رہے ہیں تم کو، اعتراض نہیں کر رہے، مگر تم رک جاؤ، تم سود اب لینا چھوڑ دو، ٹھیک ہے، تمہارے پاس جو تمہاری اصل ہے بس وہ تمہارا قرضہ ہے۔ فَإِن لَمْ، یہ بڑی ڈرنے والی آیت ہے، پس ان اگر لم نہ تفعلوا تم ایسا نہ کرو گے، تم اب انسٹنٹلی کوشش کر کے سود کے کاروبار سے، سود کے لین دین سے نہ نکلو گے تو فأذنوا تو خبردار ہو جاؤ، بحرب جنگ کے لیے، من اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے۔ اور دیکھیں یہ ایسا بڑی یعنی کہ اتنی بڑا جو وارننگ ہے نا، وہ کسی گناہ پر اور گناہ پر نہیں دی گئی کہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انسان تو کمزور بے بس ہے، وہ اللہ سے کیسے جنگ کرے گا؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو صرف کن کہہ کے ساری کائنات کو بنا دے اور کن کہہ کے سب کو فنا کر دے، تو وہ انسان کیسے اس طرح سے سوچ سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میں اتنا ناراض کروں کہ اللہ سے جیسے جنگ کا اعلان کر رہا ہوں میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمیں اس کی سمجھ دے کہ ہم سود کو برا سمجھے۔ وَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کر لو گے، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے رؤوس اصل ہے، اموالکم تمہارے مالوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم توبہ کر لو، تمہارا جو بھی سود کا وہ ہے کانٹریکٹ، اور تم
پھر کیا کرو، تم نے جو اصل کسی کو دیا ہے وہ تم واپس لے سکتے ہو، ٹھیک ہے، وہ تمہارا قرضہ ہے، وہ اب تمہارے لیے باقی رہے گا، اور سود اب آئندہ نہیں لوگے، ٹھیک ہے۔ تو لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے، لا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر اللہ ظلم نہیں کر رہا ہے، تمہارا جو اصل ہے، تم نے جو قرضہ دیا ہے وہ باقی رہے گا، وہ تم لے سکتے ہو اس سے، تو تم پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، لیکن تم بھی ظلم نہ کرو سود لے کر۔ اگر تم سود لیتے رہو گے تو تم ظلم کر رہے ہو، اگر تمہارا اصل بھی وہ تم کو نہیں ملے گا تو تم پر ظلم ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے۔ اللہ نے تم نے کہا کہ تم اپنا اصل لے سکتے ہو، ٹھیک ہے، وَإِن كَانَ، اور اگر ہو ذو والا اسرتن، تنگی والا، اگر تم سے جس نے قرضہ لیا ہے وہ بہت تنگ دست ہے، اب اس کو تم کہتے ہو کہ بھائی میں تم کو سود معاف کرتا ہوں، اب میرا اصل تمہیں مجھے واپس کر دو، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے بھائی میرے پاس، تم بہت اچھا کر رہے ہو، سود نہیں لوگے، لیکن میرے پاس ابھی تو اصل دینے کے پیسے نہیں ہیں، تو تم کیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فناظرۃ، تو مہلت دینا ہے تم کو، الی طرف میسرۃ، آسانی تک، تم پھر اس سے نہیں کہ تم اس کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ کہ چلو آج سے سود نہیں دینا، اب تم میرے پیسے واپس کرو، نہیں، اگر وہ تنگ دست ہے تو تم اس کو مہلت دو جب تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ تم انسٹنٹلی اب اس سے اپنا قرضہ واپس لے لو۔ وَأَن، اور اگر تصدقوا، اور تم صدقہ کرو اگر، خیرن، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم، اگر ہو تم، تعلمون، تم اگر جانتے ہو، اور اگر دیکھو تم نے جس کو قرضہ دیا ہے وہ اتنا فقیر اور غریب اور ضرورت مند ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں کہ وہ تمہیں واپس دے، ٹھیک ہے، اور اگر تم اچھے مالدار ہو تو تم اس کو صدقہ کر دو، تم کہو کہ چلو میں نے تمہیں قرضہ معاف کر دیا، تو اب اگر تم ایسا کرو گے تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، خیر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا تمہارے لیے بہت بڑی جزا ہے۔ کسی واقعی بہت ضرورت میں اور تنگ دست انسان ہے، اگر اس کو قرضہ دیا، وہ قرضہ لے کر چھپتا پھر رہا ہے اور اس کے پاس واقعی میں ہے نہیں کہ وہ تم کو واپس کرے، تو اگر ایسے میں اگر ہمارے پاس کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، اگر ہمارے پاس ہم نے جو پیسے دیے ہمارے لیے وہ بہت ہی زیادہ بہت بڑی رقم نہیں ہے کہ ہم اس سے بہت زیادہ مالی نقصان میں پڑ جائیں گے، تو اگر ہم اس کو صدقہ کرتے ہیں یا اس کو مہلت دیتے ہیں، تو جتنے دن مہلت دیتے ہیں، ایک حدیث ہے، چلے میں دیکھتی ہوں، ہاں یہ مسند احمد کی حدیث ہے، جو شخص مفلس آدمی پر اپنا قرض وصول کرنے میں نرمی کرے اور اسے ڈھیل دے، تو اس کے جتنے دن وہ قرض کی رقم ادا نہ کر سکے، اتنے دن تک ہر دن اتنی رقم خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔ دیکھیں کتنا بڑا جو ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی کے پاس $1000 ہمارے پڑے ہوئے ہیں، اب اس کو ہم نے سود معاف کر دیا، اب اس کو ہم کہتے ہیں پیسے دو، وہ کہتا ہے نہیں ہے میرے پاس ابھی، ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تم جب تمہارے پاس آ جائے تو مجھے پیسے دے دینا، اب ہر دن گزر رہا ہے اس کے پاس ابھی نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، تو تم کو ہر دن $1000 کا صدقہ جسے تم کر رہے ہو بیٹھے بیٹھے، اتنا اجر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے لکھتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی وسعت ہے کہ تم نے تو ایک ہی وسعت ہے کہ تم نے تو 1000 دیے ہیں اور تم نے تو صرف سود جو کہ 10% تھا، 5% تھا وہ چھوڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں ہر دن $1000 صدقے کا اجر و ثواب دے رہا ہے، اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن اس سے دگنی رقم کا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ سن کر حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور پہلے تو آپ نے ہر دن میں اس کے برابر ثواب ملنے کا فرمایا تھا، آج آپ 2 بار ڈبل فرما رہے ہیں، فرمایا ہاں، جب تک میعاد ختم نہیں ہوتی مثل کا ثواب ہے، اور میعاد گزرنے کے بعد 2 مثل کا۔ سبحان اللہ، دیکھیں اگر مثال کے طور پر ایک انسان کا کسی سے کانٹریکٹ تھا، $1000 اس کو دیے اور وہ اس سے کہا کہ تمہیں 10% سود ہے تم پر، ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ سود حرام ہے، اب اس نے سود معاف کیا، اب اس کی جو ٹرم تھی جو پیپر پہ بنا ہوا تھا کہ وہ 1 سال کے لیے اس نے قرض لیا ہے، ابھی وہ 1 سال پورا نہیں ہوا تھا اور اس نے اسے سود معاف کر دیا،
اب وہ اسے 1 سال پورے ہونے تک مہلت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے 1 سال کے بعد تم مجھے میرے صرف $1000 مجھے واپس کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جتنے باقی دن ہیں اس میں اس کو 1000 کا صدقے کا ثواب دے گا. اب اچھا 1 سال بھی پورا ہو گیا پھر بھی وہ نہیں دے پا رہا، پھر اللہ تعالیٰ ہر دن جو بھی ڈیلے ہو رہا ہے اس کا صدقہ، اس کا قرض، تو اس میں ڈبل، اس کی اماؤنٹ کا ڈبل اس کو اجر و ثواب دے رہا ہے. تو سبحان اللہ. اس میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا قرض ایک شخص کے ذمے تھا. وہ تقاضا کرنے کو آتے لیکن وہ چھپ جاتا اور نہ ملتا. ایک دن آئے، گھر سے ایک بچہ نکلا. آپ نے اس سے کہا، آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا ہاں گھر میں موجود ہے، کھانا کھا رہے ہیں. اب حضرت ابو قتادہ نے اونچی آواز سے انہیں پکارا اور فرمایا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم گھر میں موجود ہو، آؤ باہر آؤ، جواب دو. وہ بیچارے باہر نکلے. آپ نے کہا کیوں چھپ رہے ہو؟ کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں مفلس ہوں، اس وقت میرے پاس رقم نہیں اور بوجہ شرمندگی کے میں آپ سے نہیں ملتا. آپ نے کہا قسم کھاؤ. اس نے قسم کھا لی. آپ روئے اور فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص نادار قرضدار کو ڈھیل دے یا اپنا قرضہ معاف کر دے وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. تو دیکھیں یہ صحابہ کرام تھے کہ جب ان کو پتا چلا کہ یہ شخص واقعی اس دینے کے قابل نہیں اور شرمندگی میں چھپ رہا ہے تو ان کو رونا آ گیا. ان کو یہ حدیث یاد آ گئی جو کسی کا قرضہ معاف کر دے گا، کسی ضرورت مند کا، کسی مفلس کا، تو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. تو گویا انہوں نے ان کا قرضہ معاف فرما دیا. اور یہ کتنی بڑی بات ہے. قیامت کا دن ایسا ہوگا جس میں کوئی شیڈ نہیں ہوگا. اس دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو شیڈ دے گا جس نے کسی بہت مفلس کو تنگ کرنے کے بجائے اس کا قرضہ معاف کر دیا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اب مزید ایک اور نصیحت فرمائی، واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ اس میں اللہ اللہ کی طرف، یعنی کہ قیامت کے دن سے ڈرو. ثم پھر توفا پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر شخص کو، ما کسبت جو اس نے کمائی کی ہے، وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت کے بارے میں ہے کہ یہ قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی ہے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اس آیت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 31 دن کی بھی 31 دن کی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 31 دن اس کے بعد دنیا میں رہے. اور کسی ایک دوسری روایت میں کہ آپ صرف 9 رات تک زندہ رہے اور ربیع الاول کی 2 تاریخ کو پیر کے دن آپ کا انتقال ہو گیا. اور ابن جریج کا قول ہے کہ اس کے بعد حضور 9 رات زندہ رہے، ہفتے کے دن سے ابتدا ہوئی اور پیر والے دن انتقال ہوئی. یعنی کہ 2-3 روایتیں اس کے بارے میں. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ آخری آیت ہے جو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتاری اور اس میں بندوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا، نصیحت فرمائی کہ تم اپنے اعمال پر نظر رکھو کیونکہ قیامت کا دن ایسا ہے کہ اس دن پورا پورا تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. تو ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، ہمیں اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ بعض اوقات مشکل ہوتی ہے نیک کام کرنے میں، اور بعض اوقات گناہ کے کام اور آسان انکم کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. جو دنیا کا فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں گناہ کا پہلو ہے تو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر وہ ضائع نہیں ہوگا، ہمارا ظلم نہیں ہوگا ہم پر کہ ہم نے تو دنیا میں بھی قربانی کی اور ہمیں آخرت میں بھی کچھ نہیں ملا. نہیں، اس دن ہمیں پورا پورا ہماری ہر نیکی کا بدلہ ملے گا. اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جو لوگ گناہ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے، توبہ استغفار نہیں کی ہوگی، اپنی اصلاح نہیں کی ہوگی، تو پھر ان کو ان کے گناہوں کی سزا بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ اس دنیا میں ہی معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے کہ اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو گزاریں. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس طرح سے کوئی آیت شروع کرتے ہیں تو کوئی اہم حکم ہوتا ہے ہمارے لیے، ہم کو خطاب کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں یہ نیا ایک حکم آ رہا ہے تمہارے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، میں ایک ورڈ کا نہیں کر رہی ہوں آج کیونکہ بہت لمبی آیت ہے تو جملے کر رہی ہوں. اذا تداینتم، جب تم باہم لین دین کرو ایک دوسرے سے، جب تم لین دین کرو کس چیز کا؟ قرض کا. دین کہتے ہیں قرض کو، ٹھیک ہے. تو الی اجل مسمی، تو ضروری کیا ہے کہ اس کی میعاد مقرر کر لو، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ سود حرام ہے، ٹھیک ہے. اب انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے نا پیسوں کی، بعض اوقات اس کو کوئی ایسا کام آ جاتا ہے، ایسی ضرورت آ جاتی ہے اس کے پاس نہیں ہے تو وہ قرض لیتا ہے. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ قرض لینے والا سود بھی دیتا تھا اصل کے علاوہ. اب سود منع ہو گیا تو اب قرض دینے والے کو تو کوئی بھی دنیا کا تو فائدہ نظر نہیں آتا کسی کو قرض دینے میں، ظاہری بات ہے، اس لیے کہ کسی کو ہم دیتے ہیں پیسے، ہمارے پیسے اتنے عرصے تک اس کے پاس رہتے ہیں، ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے. لیکن اسلام نے قرض کو پسند فرمایا، یعنی قرض کسی کی ضرورت مند کو قرض دینا یہ اچھی بات ہے. یہ مدد، اس طرح سے معاشرے میں ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نعمتیں ہیں، رزق ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر نہیں دیا ہے. تو لیکن قرض کے لیے مدت مقرر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کسی کو ضرورت مند کو ادھار دیتا ہے تو اس سے یہ وعدہ لیا جاتا ہے کہ تم یہ ادھاری میری اس وقت تک پوری کر دو گے. یا پھر اوقات انسان اپنے بہن بھائیوں کو دیتا ہے، قریبوں کو دیتا ہے، تب بھی مقرر کا تعین اچھا ہوتا ہے. مقرر ہوتا ہے تو انسان کو، لینے والے کو بھی یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس وقت تک یہ پیسے دینے ہیں. آف کورس اگر وہ وقت آ جاتا ہے دینے والے کے پاس پیسے نہیں ہے تو ہمارے دین میں اس کے بارے میں بھی کافی احادیث ہے کہ جب انسان اپنے وقت پر نہیں دے سکتا تو تم اگر اس کے پاس واقعی وہ نہیں دے سکتا، اس کے پاس نہیں ہے اور تمہارے پاس وسعت ہے تو اس کو تھوڑا ڈیل دے دو. اور جب انسان ڈیل دیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑا اجر و ثواب دیتا ہے. ایک حدیث ہے کہ جتنے دن تک وہ اسے مہلت دیتا ہے اتنے دن تک ایسا ہے کہ اس کو اتنا اجر ملتا ہے جس سے وہ جو پیسے اس نے قرض دیے ہیں وہ اس کا صدقہ کر رہا ہے. تو وہ الگ سے بات ہے، لیکن قرض دیتے وقت مدت مقرر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اجل مسمی، مقرر مدت تک. فاکتبوہ، اور پھر اس معاہدے کو لکھ لو، ٹھیک ہے، کہ میں نے فلاں کو اتنا قرضہ فلاں نے لیا ہے اور اس قرضے کو اس نے اتنے عرصے میں پے کرنے کا کہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ لکھنا ضروری ہے، یہ بیکاز اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ لکھ لو. ہمارے معاشرے میں اب ایسی عادت ہو گئی کہ کسی رشتے دار کو دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بھائی لکھ لو، تو ان کو برا لگ جاتا ہے کہ لو ہم پر بھروسہ نہیں ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ قرض جب دو تو لکھ لو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے تم دونوں کے درمیان، یعنی دونوں کے درمیان، جو قرض لینے والا اور دینے والے کے درمیان جو بھی شرائط طے ہو رہی ہے کہ اتنا پیسہ ہے، اتنے عرصے میں دینا ہے، اتنی مہلت، جو کچھ بھی شرائط ہے ان کو لکھنا ہے. کاتب، لکھنے والا، بالعدل، عدل کے ساتھ. لیکن ظاہری بات ہے کہ اس میں سود نہیں ہوگا کہ پیسہ اتنے پیسے پہ اتنا سود، جتنا پیسہ دیا ہے اتنا ہی واپس لیا جائے گا. تو ولا یابا، اور نہ انکار کرے، کاتب، لکھنے والا، ان، یہ کہ یکتبہ، کہ وہ لکھے، کما، جیسے کہ علمہ اللہ، اللہ نے اسے سکھایا ہے، فلیکتب، بس چاہیے کہ وہ لکھے.
کیونکہ یہ قرآن ہر زمانے کے لیے. اب اس زمانے میں ہر انسان پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا، ہر انسان کو لکھنا نہیں آتا تھا، تو کوئی ایسا بندہ جس کو اللہ نے لکھنے کا علم دیا ہے اس کی سروسز لی جائے، اس سے کہا جائے بھائی تم ہمارے اس معاہدے کو لکھ دو، اور لکھنے جس سے کہا جا رہا ہے وہ بھی انکار نہ کرے. ٹھیک ہے، کیوں نہ انکار کرے؟ کیونکہ یہ اللہ نے اس کو علم کی نعمت دی ہے کہ وہ لکھ سکتا ہے، تو وہ اس اللہ کی اس نعمت کو اپنے پاس چھپا کر اس کو لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں بناتا، لوگوں کی ضرورت میں کام نہیں آتا، تو پھر یہ صحیح نہیں ہے. تو اس لیے جس سے کہا جائے کہ بھائی تم لکھ دو تو وہ بھی انکار نہ کرے. وَلْيُمْلِلْ، اور چاہیے کہ لکھوائے. کون؟ الذی، وہ شخص، علیہ الحق، جو کہ مقروض ہے، جو قرض لے رہا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود لکھوائے یا لکھ کر دے، یا اگر اسے لکھنا نہیں آتا تو وہ لکھوائے، یعنی وہ شور کرے کہ لکھا جا رہا ہے اس بات کو. یہ مطلب ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اب اس نے ایک قرض لے رہا ہے کسی کا، تو وہ اس کو لکھوائے. اس میں وہ بعض اوقات قرض لینے والے ہی کو برا لگتا ہے کہ لو لکھ کیوں رہے ہو، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ خود لکھوائے خوشی سے اپنے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ، اور لکھواتے وقت کسی چیز کی کمی نہ کرے، وہ اللہ سے ڈرے کہ وہ، مثال کے طور پر قرض دینے والے کو پتہ نہیں ہے کیا لکھا جا رہا ہے، اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، تو اب قرض لینے والا شور کرے کہ وہ کوئی چیز میں کمی نہیں کر رہا، پوری بات لکھوا رہا ہے. ٹھیک ہے، اماؤنٹ میں یا مدت میں یا کسی چیز میں کچھ بھی کمی کوتاہی نہیں کر رہا، اچھی طرح سے ہر چیز لکھوا رہا ہے یا لکھ رہا ہے. منہ شیء، ان کے شرائط میں سے، اس معاہدے کی شرائط میں سے کوئی چیز کمی نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اگر کہ جو قرض لینے والا ہے جس کے اوپر اللہ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ لکھوائے، وہ سفیہن، وہ بیوقوف ہے، او ضعیفن، یا کمزور ہے، او لا یستطیع، اور یا اس کے اندر استطاعت نہیں ہے، ان یہ کہ یمل، کہ وہ املا کروائے، وہ بتائے لکھنے والے سے کو بتائے کہ یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو، وہ فَلْيُمْلِلْ، تو چاہیے کہ املا کرائے، وَلِيُّهُ، اس کا سرپرست، بالعدل، عدل کے ساتھ. اب مثال کے طور پر کوئی شخص بوڑھا ہے مگر اب اس کے ابھی بچے اتنے بڑے نہیں ہیں، وہ قرض لے رہا ہے، اب اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے، یا ویسے ہی بعض لوگ تھوڑے بیوقوف ہوتے ہیں مگر ضرورت تو سب کو ہوتی ہے نا، یا پھر اس کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے کہ پراپرلی لکھوا سکے، تو اب جو ہے اس کا جو بھی ذمہ دار ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو کہ سرپرست ہوتا ہے، کسی کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہے. تو اب جو قرض لینے والا ہے اس کا کوئی سرپرست ہے جو اس کے معاملات کی ٹیک کیئر کرتا ہے، وہ پھر عدل کے ساتھ اس چیز کو لکھوائے، اس معاہدے کو، قرض کے معاہدے کو. ٹھیک ہے، وَلْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ، اور گواہ بنائے لیا جائے دو گواہ، اور اس لین دین پر دو گواہ بھی مقرر کرنے. ٹھیک ہے، من رجالکم یعنی تمہارے میں سے، یعنی کہ مسلمانوں میں سے دو شخص، تو مسلمان شخصوں کو تم جو کہ قابل اعتماد ہے، جن پر تم کو بھروسہ ہے کہ یہ ان کو ہم گواہ بنا سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو گواہ بنا لو، دو مردوں کو. فَإِلَّمْ، پھر اگر نہ یکونا، ہو دو، رجلین، دو مرد نہ ملے تم کو ایسے جن پر تم بھروسہ کرتے ہو، جو کہ سمجھدار لوگ ہیں، مسلمان ہیں، تو پھر کیا کرو؟ فرجل، تو ایک آدمی کو لو، ایک گواہ کو لو، مرد کو، وامرأتانی، اور دو عورتوں کو لے لو، ممن، ان میں سے، ترضون، تم پسند کرتے ہو، من الشہداء، گواہوں میں سے، دو ایسی
عورتوں کو گواہ بناؤ جن کو تم سمجھتے ہو کہ ہاں یہ گواہ بنانے کے قابل ہیں، یہ ذمہ دار عورتیں ہیں، یہ صحیح گواہی دیں گی وقت پڑا تو۔ اور گواہوں کی کیوں ضرورت ہے؟ کہ تاکہ کبھی خدا نخواستہ آپس میں اختلاف ہوا، دینے والا یہ کہے نہیں میں نے یہ دیا تھا، اور لینے والا یہ کہے نہیں میں نے یہ لیا تھا، نہیں مدت کے بارے میں جھگڑا ہوا، کسی بارے میں جھگڑا ہوا، تو پھر گواہوں کو آنا پڑے گا گواہی دینے کے لیے کہ نہیں ہم موجود تھے اور یہ معاہدہ بنا تھا۔ دیکھیے لکھا ہوا تو ہے، لیکن لکھی ہوئی چیز اگر کسی طرح سے ضائع ہو گئی یا کچھ ہوا یا اس وقت موجود نہیں ہے، تو پھر ان گواہوں کو گواہی دینی پڑے گی، اس سے فیصلہ ہوگا۔ تو پھر اور وہ گواہ تم ایسے چوز کرو گے جن پر تمہیں بھروسہ ہے کہ یہ وقت ضرورت تمہارے لیے صحیح گواہی دیں گے۔ ان تدلّا، اب یہاں پر ایک مرد کی جگہ اگر دو مرد ایسے نہیں ملے تو دو عورتوں کو ایک مرد کی جگہ اور ایک مرد کو لے لو، یعنی 3 لوگوں کی شہادت لے لو۔ تو اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان یہ کہ تدلّا، ایک عورت بھول جائے، اگر صحیح بات اس کو پوری بات یاد نہیں رہی ہے، احداہما، تو ان دونوں میں سے ایک عورت کو پوری بات اب یاد نہیں رہی ہے، وقت گزر گیا، وہ بوڑھی ہو گئی ہے۔ عورتوں کی آپ کو پتہ ہے کہ بہت جلدی میموری افیکٹ ہوتی ہے، یا کچھ حالات سے عورت گزرتی ہے، چائلڈ برتھ سے گزرتی ہے، بہت سے مسائل سے گزرتی ہے جس سے اس کا جسم اور دماغ پر افیکٹ آتا ہے۔ تو اگر ایک عورت بھول گئی تو فتذکر، تو یاد دہانی کرا دے، احداہما، تو دوسری اس کو، تو فتذکر، تو یاد دہانی کرا دے ان دونوں میں سے ایک، الاخری، دوسری کو۔ تو عورت کو یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ قابل بھروسہ نہیں ہے، عورت کی ویلیو نہیں ہے، یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کیوں دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر گواہی کیوں دی، کیونکہ مالی معاملات میں، بزنس کے معاملات میں، ایسی چیزوں میں عورتیں تھوڑا کم، ان میں شارپنیس کم ہوتی ہے عورتوں میں، کیونکہ مرد ان چیزوں میں ڈیل کرتے ہیں عام طور پر۔ اور ویسے بھی عورت جو ہے وہ کبھی مختلف، جیسے پیریڈز میں بھی اس کو ذہنی حالت اچھی نہیں رہتی، بعض اوقات بڑے ایموشنلی وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یا تو اس وجہ سے، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کمتر درجہ دیا ہے کہ عورت چونکہ کمتر مخلوق ہے اس لیے 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ عورت جو ہے وہ ایسے معاملات میں مضبوط نہیں ہوتی، مالی اور فائنینشیل معاملوں میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں صرف عورت ہی گواہی دے سکتی ہے، عورتوں کے معاملات میں، جیسے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جس میں عورت ہی گواہ موجود ہے، کوئی کرائم سین ہے، کچھ ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ایک عورت ہے تو اب اس کی گواہی بیکار ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف یہ مالی معاملات اور کانٹریکٹس اور اس طرح کی چیزوں میں، جن چیزوں میں عورتوں کو نیچرلی بھی تھوڑا انٹرسٹ اور صلاحیتیں کم ہوتی ہیں، تو پھر اس میں 2 عورتوں کو جگہ ایک مرد کی جگہ پر گواہ بنا لو۔ ولا یابا، اور نہ انکار کرے، الشہداء، گواہ، اذا ما دعوا، جب وہ بلائے جائیں، ولا تسأموا، اور نہ سستی کرو، ان یہ کہ تکتبوہ، کہ تم لکھ لو اس کو، صغیرن، چھوٹا ہو، او کبیرن، یا بڑا ہو، الی، طرف، اجلہ، اس کی مقرر وقت تک، یعنی یہ نہ سمجھو کہ یہ اماؤنٹ، اور اتنی چھوٹی اماؤنٹ کا کیا لکھیں، یا اتنی نہیں، چھوٹی اماؤنٹ ہے یا بڑی اماؤنٹ ہے، چھوٹی مدت ہے یا بڑی مدت ہے، لکھ لو، ٹھیک ہے۔ وَذَلِكُمْ، یہ بات، اقسط، یہ زیادہ انصاف والی ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس یہ زیادہ انصاف والی بات ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ معاملات کو اسٹریٹ فارورڈ رکھو، واقوام، اور زیادہ درست رکھنے والی ہے، للشہادت، گواہی کے لیے، وَأَدْنَا، اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو، کہ تم شک میں مبتلا ہو جاؤ، اللہ، مگر یہ کہ ان تکونا، اگر ہو، تجارتن، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرض کے معاملات کو لکھنے کی وضاحت بھی فرما دی کہ پھر کیا ہوگا،
آپس میں جھگڑوں کا اور معاملہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ تم نے لکھ بھی لیا، گواہ بھی مقرر کر دیے، تو دونوں پارٹیز جو ہے وہ ان کو پتہ ہے۔ بعض اوقات انسان قرض جو مقروض ہوتا ہے اس کو دل کمزور ہونے لگتا ہے کہ اب میرے پاس نہیں ہے، اور وہ کہیں بہانے نہ بنانے لگے کہ نہیں تم نے تو مجھے 2 سال کے لیے دیا تھا یا 3 سال کے لیے دیا تھا، جبکہ کانٹریکٹ 1 سال کا ہو یا اماؤنٹ میں بھی فرق ہو۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ مسلمانوں کے آپس کے معاملات خراب ہو جائیں گے، رشتہ دار ہے تو رشتہ خراب ہو جائے گا۔ اس وجہ سے شک کو نکال دیا۔ اسلام جو ہے وہ شک کی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، جن باتوں میں شک ہو شک کو دور کر لو۔ اور اگر ہاں البتہ یہ کہ تم تجارت کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تم کوئی چیز سودا سیلف بیچ رہے ہو، لوگ آتے ہیں کیش دیتے ہیں، اپنا چیز لے لیتے ہیں، تو اگر اس طرح کی تجارت ہے حاضرتن 10 کسی نے آ کر تم کو پیسے دیے، تم نے اس کو چیز دے دی، تو پھر ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تدیرونہا، تم لین دین کرتے ہو بینکم، آپس میں، فلیسا، تو نہیں ہے، علیکم، تم پر، جناح، کوئی گناہ، اللہ کے نہ تکتبوہا، تو ایسے معاملات جو تم دست بدست ایک دوسرے سے تجارت کرتے ہو، لین دین کرتے ہو، اب ان ہر چیز کو لکھنا، ایسی چیزوں کو لکھنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے اب تھوڑی دیر کے لیے کوئی پڑوسی آیا اور کہا مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنا یہ آلہ دے دو، تو ہم نے دے دیا، اب اس میں 1 گھنٹہ ہم بیٹھ کر لکھیں گے نہیں، اس لیے کہ وہ کام کرنے کے لیے گیا ہے، وہ آ کر کے دے دے گا تم کو واپس۔ تو اور تجارت بھی ایسے ہی ہوتی ہے، پیسے دے کر ہم چیز خرید لیتے ہیں فوراً، ہاں، لیکن اب آگے حکم آ رہا ہے ایسی تجارت کا جو کہ وعدے پر ہو، جیسے کہ ہم آج کسی سے مال لے رہے ہیں اور ہم اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں اتنے عرصے میں دے دیں گے، اتنے مدت میں دے دیں گے، یا قسطوں پر لے رہے ہیں کہ ہم تم کو یہ چیز اتنے کی ہے، ہم ہر مہینہ اتنے پیسے دے کر تم کو پیسے پورے کر دیں گے، اس طرح کی جو بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں ایسی، تو اس کو پھر لکھنا ضروری ہے۔ جیسے یہاں بھی دیکھیں، ہم کوئی گاڑی لیتے ہیں قسطوں پر، تو ویسے تو سود والا تو نہیں لینا چاہیے، لیکن بغیر سود کے بھی بعض اسٹورز ہمیں چیزیں بیچتے ہیں، جیسے کہ کوئی مشینری، گھر کی کوئی مشین لیا، کپڑا دھونے کی مشین لی یا کچھ لیا، اب ہم نے اس کو، وہ اسٹور والے کہتے ہیں تم آج پے کرو یا 1 سال میں قسطوں میں پے کر لو، تمہاری قیمت یہی ہے، تو ہم قسطوں میں اگر لے لیتے ہیں تو یہ لوگ بھی ہم سے کانٹریکٹ لکھواتے ہیں نا، ہمیں سائن کرواتے ہیں کہ ہاں تم نے یہ پیسے اس طرح سے لیے، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ وَاشْهَدُوا، اور گواہ بنا لو، اذا، جب، تبایعتم، جب تم خرید و فروخت کرو، تو اس طرح کے خرید و فروخت میں پھر تم گواہ بھی بنا لو، ٹھیک ہے، لیکن حاضر تجارت ہے، جو چیز پیسے دی، لے لی چیز اسی وقت، اس میں ہی لکھنا ضروری نہیں ہے۔ ولا یضار، اور نہ ضرر پہنچایا جائے، کاتبن، لکھنے والے کو، ولا شہید، نہ گواہ کو۔ اب یہ کہ دیکھیں، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے کہ گواہوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، گواہوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان پر پریشر ڈالا جاتا ہے، تم نے گواہی دی تو تمہاری فیملی کو ہم مار دیں گے، تم کو مار دیں گے، یا اسی طرح جو لکھنے والا جو لکھ رہا ہے اس کو پریشر میں ڈالا جائے کہ تم یہ لکھو، تم وہ لکھو، غلط باتیں لکھنے پر پریشر میں ڈالو، تو اس طرح سے تم شہید کو، گواہوں کو اور کاتبوں کو ایسی کسی تکلیف میں نہ ڈالو، یا پھر تو کوئی بہت دور ہے گواہ، اب اس کو تم بلاتے ہو اپنے پاس، تو اس کو آنے جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، اسی طرح ان کا کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس سے ان کو، بیکاز یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذمہ داری ڈالی ہے، یہ معاشرے کے لوگ ہیں جو تمہارے لیے، تمہارے اس لین دین میں صرف جیسے معاون ہے، وہ خود ان کو نہ کوئی چیز لے رہے نہ دے رہے، بس وہ صرف گواہ ہے یا تمہارے لیے لکھنے کی سروس کر رہے ہیں۔ اب ان کو تم ایسے اس طرح سے کہ ان کی زندگی پر بوجھ آئے، ان کے معاملات میں بوجھ آئے، اس طرح سے کوئی معاملہ نہ کرو، ٹھیک ہے، کہ بار بار بلا رہے ہو، یا پھر
ان کو دور سے بلا رہے ہو یا پھر ان کو کسی طرح سے دھمکی دیتے ہو، انڈر پریشر کرتے ہو، ایسا کچھ بھی نہ کرو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ، تو بے شک یہ فسوق، تو یہ گناہ ہوگا، بکم، تم سے، یعنی تم پھر اس کا گناہ تم پر ہوگا، اگر تم نے ایسا کیا تو یہ گناہ ہوگا، فسق ہے یہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تم کو سکھاتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے۔ تو الحمدللہ یہ آیت لمبی تھی، پوری ہو گئی۔ میں اس کا تھوڑا سا پوائنٹس بتا دیتی ہوں۔ اس میں قرض کے معاملے کے لیے مدت مقرر کرنا ہے، قرض کے معاہدے کو لکھنا ہے، اور معاہدہ لکھے وہ جو عدل، یعنی عدل کے ساتھ لکھے، جو لکھنے والا ہے وہ عدل کے ساتھ لکھے، غلط سلط نہ باتیں لکھے، اور جب قرض کے لین دین والے لکھنا نہ جانتے ہو تو کسی کاتب کو مقرر کر دے، ٹھیک ہے، اور کاتب اس ذمہ داری سے انکار نہ کرے، کیونکہ اللہ نے اس کو علم سکھایا ہے، اللہ کا کی نعمت ہے یہ کہ اللہ نے اسے علم سکھایا، اور اس نعمت کا صحیح استعمال یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچائے۔ لکھوانے کی ذمہ داری اس پر ہے جو قرض لے رہا ہے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے بالکل صحیح بات اسے لکھوانا ہے، اور قرض لینے والا نادان یا کمزور ہو، بے عقل ہو، تو لکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو اس کا ولی، اس کا ذمہ دار، جو بھی سرپرست ہو اس کا، وہ عدل کے ساتھ لکھوائے۔ دو مسلمان مرد ہو، عادل ہو، گواہ کے لیے مسلمان اور اچھے انسان ہو، جن کا اخلاق اچھا ہو، جو ذمہ دار انسان ہو۔ اگر دو مرد نہ ہو تو دو عورتیں اور ایک مرد سے، کیونکہ عورت میں بھولنے کی کمزوری زیادہ ہوتی ہے۔ پھر گواہوں کو بھی جب بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے، اگر کوئی شرعی عذر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ورنہ کوئی وہ نہ کہے کہ بھائی ہم نہیں آتے، تمہارا معاملہ ہے، تم معاملہ کر لو، نہیں، اگر ان کو گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے تو وہ حاضر ہو جائے۔ یعنی کہ اب جھگڑا ہو گیا کہ کچھ، جب معاملہ طے ہوا تھا، جب کسی کو گواہ بنایا تھا، اب بعد میں جھگڑا ہو گیا کہ قرض دینے والا کچھ کہہ رہا ہے، قرض لینے والا کچھ ہو رہا ہے، لکھی ہوئی چیز کہیں مل نہیں رہی یا کچھ ہے، اب گواہوں کو بلایا تو گواہ کہہ دے بھائی میں نہیں آتا ہوں، نہیں، یہ وہ ایسا اس کو اجازت نہیں ہے، یہ اگر انلیس کے شرعی عذر سے کسی نہیں آ سکتا، بہت بیمار ہے یا کوئی اور وجہ ایسی ہے جو قابل قبول عذر ہے تو ٹھیک ہے۔ قرض کے معاملے میں کسی اماؤنٹ کو چھوٹا نہ سمجھو، کسی کو اگنور نہ کرو، کسی بات کو، ٹھیک ہے۔ پھر واللہ بکل شیء علیم، باقی تو یہ کہ گواہوں کا معاملہ ہے، سب کچھ ہے، لکھنا ہے، وہ سب کچھ تو تمہارے آپس کے جھگڑوں کو بچانے کے لیے، لیکن سب سے بڑا چیز تم کو ڈرنا یہ ہے کہ تم کچھ چھپاؤ گے تو اللہ تو جانتا ہے، اور تم غلط کرو گے تو پھر پکڑے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز، اور شیء علیم، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو تم یہ نہ سمجھنا کہ گواہ بھی موجود نہیں ہے، اب میں جو چاہوں کروں، لکھی ہوئی چیز بھی غائب ہو گئی ہے تو اب میں فائدہ اٹھاؤں، نہیں، پھر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو اللہ سے پھر ڈر کے تم صحیح معاملہ کرو۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم اعلیٰ سفرین، اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا، اور نہیں تمہارے پاس، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، تم کو لکھنا نہیں آتا، اور ایک لین دین ہو رہی ہے، قرض، تم کو قرض کی ضرورت پڑ گئی، تم کو لکھنا نہیں آتا، جو جس سے قرض لے رہے ہو اس کو لکھنا نہیں آتا، اور کوئی لکھنے والا مل نہیں رہا ہے، تو پھر اب کیا کرو؟ اب تو کوئی، تم کسی کو اس معاملے کو لکھ نہیں پا رہے ہو، اور تم سفر میں ہو، سفر میں تم ایسے گواہ بھی کہاں سے لاؤ گے جو وقت پر تمہارے لیے آئیں گے؟ اب کیا کر سکتے ہو؟ فریحان، تو رہن رکھنا ہے، مقبوضۃ، قبضہ کیے ہوئے۔ اب جو آدمی سفر میں ہے اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، اب گواہ بھی نہیں ہے، لکھنا بھی نہیں آتا، اب کیا کرے؟ وہ آدمی اپنی کوئی قیمتی چیز جو کہ قرض دینے والا قبول کرتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ چیز رکھ کے میں تم کو پیسے دیتا ہوں، یا تو انسان بھروسے پہ دے دے، اب یہ کہ بھائی اتنا ہم اس انسان کو نہیں جانتے کہ ہم بھروسہ کر لیں، تو اب کیا کرے؟ کوئی چیز، مسافر اپنا گھوڑا ہے، اگر مسافر کے پاس اگر اپنی کوئی تلوار یا کوئی ایسی چیز ہے، یا کوئی بھی ایسی ڈھال ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو کہ قیمتی ہے،
جس سے قرض دینے والوں کو تسلی ہے کہ ہاں ہم جو ہے یہ جو ہے قرض یہ آدمی اپنی چیز ہمارے پاس چھوڑ کے پیسے لے رہا ہے تو وہ اس کو دے دے. اور یہ اس ایسی چیز کو رہن رکھنا کہا جاتا ہے جس کو تم اس لیے رکھتے ہو کہ ثبوت کے طور پر کہ ہاں تم اس کو رکھو میری چیز کو, میں جب تمہارے پیسے واپس دوں گا تو تم کو میں اپنی چیز لے لوں گا, ٹھیک ہے. فَإِنْ آمَنَا لیکن اگر اعتبار کرے بعضکم بعضاً تم میں سے تمہیں سے بعض پر اگر اعتبار کرتے ہیں, فَلْيُؤَدِّ تو چاہیے کہ ادا کرے الذی وہ شخص تم نے جس کو امین بنایا تھا, امانتہ اس کی امانت, یعنی کہ قرض دینے والا تم سے کوئی رہن کی چیز بھی نہیں لے رہا اور کانٹریکٹ لکھا بھی نہیں گیا, لیکن وہ کہتا ہے اچھا بھائی میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں, میں تم کو قرض دے رہا ہوں اور تم مجھے اتنے عرصے میں قرض واپس دے دینا. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے قرض لیا اس کو جاننا چاہیے کہ اس کے مسلمان بھائی نے اس کو بھروسے پر قرض دیا ہے, تو وہ اس بھروسے کا خیال رکھے اور وہ جو ہے یہ جو قرض کی ادائیگی ہے اس کو اسے واپس دے دے, ٹھیک ہے. یا پھر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی چیز کو رہن رکھا ہے, اب وہ پیسے تو دے دیا واپس آ کے, لیکن اب وہ رہن جس نے رکھا تھا وہ کہے بھائی چیز تو خراب ہو گئی, چیز تو میرے پاس نہیں ہے, چیز تو کھو گئی, تو ایسا بھی نہ کرے, ٹھیک ہے. یعنی دونوں طرف امانت ہے. انسان نے کسی پر بھروسہ کر کے کوئی چیز دی ہے کہ بھائی تم میری یہ چیز سنبھالو اور مجھے پیسے دے دو, تو وہ چیز اصل میں رہن کی چیز استعمال کے لیے نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جو جس شخص کو دی جاتی ہے رہن رکھی جاتی ہے چیز, وہ صرف ایک جیسے کہ بھروسے کے لیے دی جاتی ہے کہ دیکھو میں اپنی قیمتی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں تو میں واپس آؤں گا اور میں تمہیں قرض دے دوں گا تمہارا, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آدمی اس چیز کو استعمال کرنا شروع کر دے, ٹھیک ہے. قرض جس نے دیا ہے اس کو حق نہیں ہوتا کہ وہ رہن شدہ چیز کو استعمال کرے, ورنہ تو پھر سود ہو جائے گا, کیونکہ پیسے تو اس کو واپس مل جانے تو وہ اس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے, تو یہ اس کا ایکسٹرا ہو جائے گا نفع اور یہ سود ہو جائے گا, اس لیے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا. ہاں البتہ دیکھیے مثال کے طور پر اب جانور چھوڑا ہے, اب جانور تو ایسی چیز ہے کہ اس کو کھانا کھلانا پڑے گا. اب جس نے قرضہ دیا ہے اب اس جانور کو کھانا کھلاتا ہے, تو پھر اگر وہ دودھ دینے والی بکری ہے یا دودھ دینے والی گائے ہے تو اب کیا کرے کہ اس چارے کے بدلے میں وہ اس کا دودھ استعمال کر لے, تو یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے میں اس پر خرچ بھی کر رہا ہوں اور میں اس کو کھانا بھی کھلا رہا ہوں, جب تک میں اس پر خرچ کر رہا ہوں میں اس سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہوں, اور جب تک وہ آدمی میرا قرض آ کر واپس دے گا, جب تک یہ جانور میرے پاس ہے تو میں اس جانور کی حفاظت کر رہا ہوں, اس کو کھانا دے رہا ہوں اور اس کے دودھ کو استعمال کر رہا ہوں, یا اگر سواری کا جانور ہے تو اس کے اوپر سواری کر رہا ہوں. اسی طرح سے وزن بوجھ اٹھانے گدھا وغیرہ ہے تو اس کو اگر اپنے کسی کام میں لا رہا ہوں تو میں اس کو کھلاتا بھی ہوں, اس کی ٹیک کیئر بھی کرتا ہوں, اب یہ سود نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن اب جیسے تلوار ہے, ڈھال ہے, کوئی اور ضرورت کی چیز ہے, اس کو چھوڑ کر گیا ہے تو وہ اس کو سنبھال کے بس رکھنا ہے اس کو, کیونکہ اس پر اسے کوئی خرچہ نہیں آ رہا اس کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے, تو وہ بس اس کو رکھے گا جب تک کہ آدمی آ کے اپنا پیسہ دے دے گا, قرض کا پیسے واپس اپنی چیز لے کے چلا جائے گا. تو اب مثال کے طور پر اگر زمین ہے, اب زمین ایسی چیز ہے کہ کوئی کہتا ہے دیکھو بھائی میری اتنی ایکڑ زمین پڑی ہے, ٹھیک ہے, میں تم کو اس کے کاغذات دے کے جا رہا ہوں تو تم جو ہے مجھے اتنا قرضہ دے دو. اب وہ آدمی سوچے کہ زمین اتنی بڑی ہے اور اس پر مجھے کاشتکاری کر سکتا ہوں, جب تک یہ میرے 2 سال میرے پاس ہے میں اس کو یوز کر سکتا ہوں, تو پھر وہ کیا کرے, وہ ایکسٹرا معاہدہ کرے اس کے ساتھ کہ اچھا دیکھو تمہاری یہ زمین رہن میرے پاس ہے تو اب میں اس پر کاشتکاری کروں گا اور اس کاشتکاری کا پر محنت کروں گا, میں اس پر اگاؤں گا, تو اس میں سے جو فصل کٹے گی اس میں سے تم کو آدھا منافع تمہارا ہوگا آدھا میرا ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ میں اس پر محنت کروں گا. اب وہ آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے یہ صحیح ہے, تم اس زمین پر کاشتکاری کرو اور اس کا نفع بھی مجھے دینا,
اور میں جب تم کو پیسے تمہارے واپس کر دوں گا تو زمین پھر سے میری ہو جائے گی. تو یہ جائز ہے. مگر بغیر کوئی انسان بس اس چیز کو یوز کرتا ہے اور اس کو خراب کرتا ہے یا اس سے کس تو یہ ایکسٹرا فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ سود کے اس میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب رہن کا یہاں پر تو ہے سفر میں، لیکن سفر کے علاوہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذرا کسی کو کسی یہودی کے ہاں رہن رکھائی تھی، اس سے قرضہ لیا تھا. تو گویا وقت ضرورت انسان جو ہے سامنے والا پیسے تم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے نہیں مجھے تم کوئی چیز دو جبھی میں دوں گا، تو ہم اس کو رہن رکھوا سکتے ہیں، مگر کنڈیشن شرائط وہی رہے گی جو اس کہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، اور جب وہ پیسے لے لے گا تو اس کو امانت اس کی واپس دے دے گا. ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے کہ زمینیں رہن رکھ کے قرضہ دیتے ہیں زمیندار، بیچارے مداروں کی زمین لے لیتے ہیں، جو ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں فارمرز جو ہوتے ہیں ان کی زمینیں لے کر ان کو ان کے کاغذات رکھ کے وہ ان کو قرضہ دیتے ہیں کہ وہ زمین پر اپنی کاشتکاری کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ اس کو آہستہ 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 کر کے تم نے پیسے نہیں دیے چنانچہ اب تمہاری زمین چلی گئی، تو وہ اس کی زمین پورا ہڑپ کر لیتے ہیں. اس طرح سے ظلم ہوتا ہے بہت ہمارے ہاں، لیکن یہ ظلم پھر بڑا مہنگا پڑے گا جنہوں نے ایسا ظلم کیا ہے. اب یہ ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ سے ڈر کے معاملہ کرنا ہے ساری پارٹیز کو. ٹھیک ہے. اللہ سے، اللہ کا تقوی کا یہاں پر بات کر دی گئی، گویا کہ اگر تم اس طرح سے لین دین نہیں کرو گے تو پھر اللہ سے ڈرو کہ اللہ تمہاری پکڑ کرے گا. گواہوں سے کہا جا رہا ہے وَلَا يَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم نہ چھپاؤ گواہی کو. جو گواہ بنے ہیں وہ ان معاملات میں آپ جھوٹی گواہی نہ دے یا گواہی کو چھپائے نہ. وَمَنْ يَكْتُمْ، اور يَكْتُمْهَا، جو اس کو چھپائے گا، جو گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ آثِمٌ، گناہ گار ہے، قلبہ، اس کا دل گناہ گار ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے، جو تعملون علیم، جو تم عمل کرتے ہو اللہ بالکل باخبر ہے، اللہ جانتا ہے. تو جو کہ انسان جھوٹی گواہی دینے والا یا گواہی کو چھپانے والا اپنے دل میں اس گناہ کو چھپا رہا ہے، دل کا گناہ ہے یہ کہ گواہی چھپا رہا ہے، تو پھر اس کا دل گنہگار ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے دل کا ہمیں خیال رکھنا. ایک مسلمان کا دل اگر قلب سلیم ہوتا ہے تو وہ اللہ کی ہدایت کو قبول کرتا ہے، نیکی کے کام کی توفیق ملتی ہے اور وہ آخر کی کامیابی حاصل کرتا ہے. لیکن اگر انسان کا دل سخت ہو گیا، قسد قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے یاد ہے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے دل گناہوں کی کثرت سے سخت ہو گئے. تو جب ہم گناہ کرتے ہیں تو دل پر سیاہ دھبے لگتے ہیں اور وہ دل سخت ہو جاتا ہے، قلب سلیم نہیں رہتا اور ہدایت سے پھر انسان محروم رہتا ہے اور آخرت میں خسارہ پاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دل کی حفاظت کرنے کو کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی حفاظت کی پر تاکید کی ہے کہ اگر تمہارا دل، جسم میں تمہارا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ فاسد ہو گیا تو تمہارا سارا بدن فاسد ہو جاتا ہے، اور اگر وہ صحیح رہا، سلامت رہا، تو تمہارا جسم سلامت رہتا ہے. وہ دل ہے، اور دل کی حفاظت، انسان کا دل ہی جو ہے یہ اصل میں فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے. انسان کی فطرت سلیم ہوگی، انسان کا دل اچھا ہوگا تو ہی وہ نیکیوں کی طرف مائل ہوگا اور تو ہی وہ گناہوں سے بچے گا، جبھی وہ اللہ سے ڈرے گا. اس لیے ہمیں اپنے دل کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. بعض اوقات انسان چھوٹے سے فائدے کے لیے جھوٹ بول جاتا ہے، اور گواہی چھپانے والے جو ہے وہ گواہی چھپانا جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا، کسی شخص کو قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، یا جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی کرنا. یہ بخاری کی حدیث ہے. دیکھیے کبیرہ گناہ بہت بڑے گناہ، کبیر کہتے ہیں بہت بڑے گناہ، یعنی ان میں سے دیکھیں شرک کو بھی ساتھ کیا ہوا ہے.
تو شرک جیسے گناہ کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں جھوٹی گواہی کو بھی لکھا گیا ہے، جس مینس کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ گواہی چھپانا بھی اکبر الکبائر ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان کبیرہ گناہ کے ساتھ اگر مر جاتا ہے تو اس کی معافی نہیں ہوتی۔ جیسے بعض چھوٹے چھوٹے گناہ ہم کر لیتے ہیں، لیکن ہم پھر کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہے وہ اخلاص کے ساتھ معافی مانگنے سے اور جو ڈیمیج ہم نے کیا گناہ کر کے اس کو صحیح ریپیئر کرنے سے اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرنے سے پھر وہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اگر گناہ کی حالت میں انسان مر جاتا ہے کبیرہ گناہ کر کے تو یہ اس کا بوجھ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ سلمان تھا چاہے وہ نمازی تھا، تو کبیرہ گناہوں سے انسان کو ڈرنا چاہیے، اور گواہی چھپانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے للہ، اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے زمینوں میں اور آسمانوں میں، وَإِن تُبْدُوا، اگر تم ظاہر کرو گے، ما فی انفسکم، جو تمہارے نفسوں میں ہے، او تخفوہ، یا تم چھپاؤ گے، یحاسبکم، تو حساب لے گا تمہارا، بھی ساتھ اس کے اللہ۔ دل کے چھپے ہوئے گناہ بھی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے، کیونکہ وہ آسمان اور زمین ہر چیز کا مالک ہے، اور جو ہم جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو دیکھیں اب یہاں پر جو خطرے والی بات ہے، جو ڈرنے والی بات ہے کہ انسان کے دل کے ارادے، انسان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ بعض اوقات انسان کے اندر اپنے قریب ترین لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے دل میں کیا چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ محاسبہ کرے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ کون سی ایسے خیالات ہیں، کون سے ایسے باتیں ہیں جو کہ دل میں ہوتی ہے پھر بھی اس کا محاسبہ ہوگا۔ تو جو پختہ ارادے ہوتے ہیں انسان کے، مثلا انسان نے بظاہر اندر دل میں کفر چھپا ہے، بظاہر ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، یا انسان کسی نیکی یا بدی کا پورا عزم ہے اس کے دل میں، یعنی انسان کے دل میں پکا ارادہ ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، بس وہ موقع کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے گناہ جیسے کسی کے ماننے کا، کسی کے زنا کرنے کا، کوئی بھی ایسا بڑا کبائر گناہ کا انسان پکا ارادہ کر کے بیٹھا ہے، تو وہ ارادہ جو ہے وہ بھی اس کا بھی محاسبہ ہوگا۔ بس یعنی کہ دیکھیں بعض اوقات انسان پکا ارادہ کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے گناہ کی، مگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی ہے کہ وہ گناہ ہو۔ کسی کو اگر نقصان پہنچانے کا اس نے پکا ارادہ کیا ہے، کسی کو مارنے کا کیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور یہ انسان نہیں مار سکتا، نہیں گناہ کر سکتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے دل میں پکا ارادہ تھا گناہ کا وہ بچ گیا، ٹھیک ہے، اس کا محاسبہ ہوگا۔ وہ تو اللہ کی مرضی نہیں تھی، وہ گناہ نہیں ہوا، لیکن اس کو پکڑا جائے گا۔ اسی طرح چوری، زنا، کفر، یہ ساری چیزیں، ہاں لیکن دیکھیے بعض اوقات انسان کے دل میں بس خیالات آتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کسی پر بہت غصہ آیا تو وقتی طور پر خیال ہے میں اس کو مار ڈالوں، اب وہ جو ہے بس دل میں اگر سوچا، پھر پتا بھی نہیں ہے، بس وہ وقتی طور پر ایک دم سے غصہ آیا اور اس کے دل میں ایک ابال سا آیا، اس نے سوچا ایسے، اور پھر وہ اس کو پتا بھی نہیں، بھول گیا۔ یا کوئی بھی اسی طرح کا خیال آیا انسان کو، کسی بات میں جھوٹ بولنے کا خیال آیا یا کچھ بھی، مگر اس نے اس پر عمل نہیں کیا، تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ان چیزوں سے، جو ہمارے ایسے خیالات ہیں جو کہ دل میں ہیں، ہم نے اس پر بات نہیں کی اور اس پر عمل بھی نہیں کیا، اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا، تو ان پر ہماری پکڑ نہیں ہے۔ لیکن جو ایسے گناہ ہیں جس کا پکا پختہ ارادہ تو ہے، لیکن حالات کی وجہ سے وہ گناہ نہیں ہوا، نہیں کر سکے، تو اس کی پکڑ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو مگر صحابہ کرام اس آیت کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے کہ
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم نماز روزہ وغیرہ اعمال تو بجا لا رہے ہیں، مگر اس آیت میں تو دل کی باتوں پر بھی محاسبہ ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ بہت زیادہ گناہوں سے ڈرنے والے تھے، اللہ کا بہت خوف رکھتے تھے. اب ان کو یہ ہوا کہ وہ گناہ جس پر ہماری پکڑ ہوگی ہم ان سے بچتے ہیں، مگر اب یہ تو خیالات پر بھی اگر ہماری پکڑ ہو جائے گی تو پھر ہم کیا کریں گے، یہ تو مشکل ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی اہل کتاب کی طرح سمعنا وعصینا کہنا چاہتے ہو؟ یعنی ہم نے پڑھا نا کہ اہل کتاب کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابہ کرام نے اس آیت پر اعتراض فیل کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، بولا کہ تم بھی کیا ان کی طرح کرنا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سمعنا واطعنا کہو، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے سنا، اے اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانکا، تو ہمیں بخش دے، ربنا، اے ہمارے رب، الیک المصیر، اور تیری طرف ہمیں لوٹنا ہے. یعنی کہ ایک مومن کیا کرتا ہے کہ جب کوئی دین کا حکم مشکل بھی لگتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی. اب پھر اللہ سے معافی کیوں مانگتا ہے کہ اللہ میں کمزور ہوں، اگر مجھ سے کمزوری میں گناہ ہو جائے، مجھے کمزوری میں یہ کام پوری طرح نہ کر سکوں تو مجھے معاف فرما دینا، کیونکہ مجھے تو تجھے تیرے پاس ہی آنا ہے اور تجھے جواب دہ ہونا ہے، تو مجھے پکڑنا نہیں میرے اس کمزوری پر. تو مسلمان یہ کرتا ہے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے ان کا رویہ یہ تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. کسی بڑے سے بڑے حکم پر بھی ان کا یہی ہوتا تھا. جب جنگ بدر پر بہت مختصر سے تعداد تھی مسلمانوں کی، بڑی بڑی فوج سامنے تھی کافروں کی، صحابہ کرام نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ حکم دیں ہم کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے سمعنا وعصینا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم انکار کریں گے آپ کے احکامات سے، ہم سمعنا واطعنا کریں گے. اور یہی صحیح طریقہ ہے. باقی دیکھیے جب انسان مخلص ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اس کی استطاعت کے مطابق وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اجر دے دیتے ہیں. یہ نہیں کہ ہر انسان سے یہ طاقتور سے اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی نعمتیں دی ہوتی ہے اتنا محاسبہ ہے. اب کسی انسان کے اندر استطاعت ہی نہیں ہوتی کسی چیز کی تو اس کا پھر محاسبہ نہیں ہوتا. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں فرمائیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا محاسبہ کر سکتا ہے. فَيَغْفِرُ، لیکن وہ بخش دے گا، لِمَن یشاء، جس کو وہ چاہے گا، وَيُعَذِّبُ، وہ عذاب دے گا، مَن یشاء، جس کو وہ چاہے گا. وَاللَّهُ، اللہ تعالیٰ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو دیکھیں یہ آیت جو ہے وہ ہمیں یہ سوچنے والی ہے کہ انسان اپنے دل کو پاک رکھے، یعنی کہ گناہوں کے خیالات دل میں آئے ان کو بھی جھٹکتا رہے، ان کو پلنے نہ دے. کیونکہ پچھلی آیت میں بھی کیا کہا کہ دل کا گناہ ہے. تو گناہ کے خیالات، اللہ کی نافرمانی کے خیالات، کسی بندوں کی حق تلفی کے خیالات، ایسے خیالات کو انسان جو ہے جھٹکتا رہے، ان کو بڑھنے نہ دے، ان کو پلنے نہ دے دل میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اللہ جس کو چاہے اس کو بخش دے گا اور جس کو چاہے اس کو عذاب دے گا. تو انسان کو اپنی موت کا بھروسہ نہیں ہے، کب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو انسان کو اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی بھی حفاظت کرنی چاہیے کہ میرا دل بھی پاک صاف ہو، کہ جب میں اللہ سے ملوں تو میرا دل گناہگار نہ ہو. پھر آمن الرسول، ایمان لائے رسول، بما، ساتھ اس کے جو انزل، نازل کیا گیا، الیہ، اس کی طرف، من ربہ، اس کی رب کی طرف سے، والمومنون، اور سارے مومن بھی ایمان لائے، کلن، سارے کے سارے، آمنا، ایمان لائے، باللہ، اللہ پر،
وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، من رسلہ رسولوں میں سے۔ اب یہ ایمان مفصل آ گیا، آپ کو پتہ ہے نا ایمان مفصل کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، ٹھیک ہے، اور رسولوں کو یہ نہیں کہ ایک رسول کو مانو دوسرے کو نہیں مانا، جس طرح یہود و عیسائی نے کیا، اور قالوا سمعنا اور جو اللہ تعالیٰ کہے اس پر ہم نے کیا کہا؟ اللہ ہم نے سنا، اور یہاں پر سننا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم نے اس بات کو قبول کیا دل سے، اور وطعنا اور عمل سے ہم نے اس کی اطاعت کی، ٹھیک ہے۔ یعنی جب ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن اور حدیث ہم جب پڑھتے ہیں تو دل سے قبول کریں ہر حکم کو، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، میرے اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، میرا دل سے میں قبول کرتی ہوں۔ پھر انسان اپنی اطاعت کی پوری استطاعت کے مطابق کوشش کرے اس کام کے کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پر اس کی استطاعت کے سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پکڑتا، جو آگے کی آیت میں آ رہا ہے۔ تو گویا اگر ہم سن لیں اور ہم اطاعت کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے وہ کام کرا لے گا، اور اگر ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں کرے گا، کیونکہ پھر ہم استطاعت نہیں تھی ہم میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس بندے کو میں نے یہ استطاعت نہیں دی تھی، میں نے اس کو یہ طاقت نہیں دی تھی، تو پھر وہ اس کی پر پکڑ نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب ہم نماز، جو لوگ نماز کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، اگر جو لوگ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو پھر وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اب ایک انسان صحت مند ہے، تندرست ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے اس کے جسم میں، وہ کہیں نہیں مجھے بیٹھ کے پڑھنی ہے نماز، میں کھڑا ہو کے مجھے مزہ نہیں آتا، تو وہ گناہ ہے۔ لیکن اگر جو انسان کھڑا ہو کے پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کے دل میں اچھی فیلنگ بھی نہیں ہوتی کہ میں پراپر سجدہ نہیں کر رہا ہوں یہ وہ، لیکن اب کیا کرے، اس کے اندر کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ حساب نہیں کرے گا کہ کیوں میں نے تو کھڑے ہو کے پڑھنے کو کہا تھا، تم نے کیوں بیٹھ کے پڑھا۔ اسی طرح جو بیمار ہے، روزہ نہیں رکھتا، اور رمضان کے روزے فرض ہے سب پر، تو چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ بیماری میں ہم روزے کو قضا کر سکتے ہیں، یا اگر پرماننٹ بیماری ہے تو اس کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا واطعنا۔ اللہ ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کس چیز کی استطاعت ہے ہمارے اندر اور کس چیز کی نہیں ہے، اور ہماری پکڑ اتنی ہے جتنی ہمارے اندر استطاعت ہے۔ تو لا یکلف اللہ نہیں، اور یہ جو غفرانک جو ہے نا، اس کا مطلب ہے اے اللہ مجھے بخش دے، ٹھیک ہے، میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ یہ اس کا ایک چھوٹا انداز ہے، یہ بولنے کا طریقہ ہے، اس میں خاص اشارہ ہے۔ دیکھیں جب انسان اس میں ایک اخلاص ظاہر ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہے وہ پڑھتا ہے، وہ سنتا ہے اللہ کی آیت کو، اس کا دل تیار ہو جاتا ہے کہ ہاں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں کروں گا، اور پھر وہ اطاعت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن پھر اس سے کوئی اندر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، وہ ایک دم سے تڑپ اٹھتا ہے، یا اللہ تو مجھے بخش دے، میرے تو اندر کمی ہے، میرے اندر استطاعت ہے کہ میں نہیں کر سکا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، اس کام میں کوئی کوتاہی ہو گئی، تو وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ میں نے تو وعدہ کیا تھا اللہ سے، اللہ میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی، اب میں نے کیسے یہ کام غلط کر دیا، کیسے میں نے یہ گناہ کا کام کیا۔ تو وہ تڑپ اٹھتا ہے مسلمان، اور وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ مجھے بخش دے، تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ بڑا مؤثر انداز ہے، ٹھیک ہے، یہ جو طریقہ ہے غفرانک، ایک دم سے جیسے انسان جذبات میں آ گیا، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے وعدہ توڑ دیا، میں نے سمعنا واطعنا نہیں کر سکا، تو فوراً سے وہ بندہ تڑپ کر اللہ کی طرف آتا ہے۔ تو غفرانک بجائے اسی کہ لمبا جملہ کہے اے اللہ مجھے بخش دے، چھوٹے جملے میں بات کر لی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب انسان ایک دم سے جذبات میں ہوتا ہے تو دیکھیے کسی بھی زبان میں وہ ایک دم سے چھوٹا سے پوری بات بھی نہیں کر سکتا، مگر چھوٹی بات کر کے اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ تو یہ انداز ہے یہاں پر ماشاءاللہ۔
قرآن کی زبان جو انسان سمجھتا ہے اس کو یہ خاص فائدے ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے۔ پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے یہاں تسلی دے دی کہ تم نے سمعنا واطعنا تو کر لیا ہے، مگر یہ مت سمجھو کہ اب ہر انسان کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جتنے احکامات ہیں وہ اللہ تمہاری استطاعت کے مطابق تم کو دیکھے گا، تمہارے اوپر کوئی تمہارا جو تم اس سے زیادہ مکلف نہیں ہو جتنا تمہارے اندر استطاعت ہے، مگر یہ کہ استطاعت کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، کیونکہ اللہ کو علم ہے۔ ہم بہانے بنائیں گے تب بھی اللہ جانتا ہے کہ یہ بندے کے اندر قوت تو ہے، استطاعت ہے، مگر وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ جو ہے یہ اللہ نہیں پکڑے گا ہماری استطاعت سے زیادہ، تو یہ استطاعت کا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہے۔ بندہ ڈرتا رہے اپنی طرف سے کہ مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے، اور وہ اپنے اخلاص سے کوشش کرے اس عمل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کی وسعت کے سے زیادہ اللہ اس کو مکلف نہیں بنائے گا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو گزر گئے باپ دادا نے، ہماری جو اگلی قومیں گزر گئی، اب انہوں نے جو عمل کیا وہ ان کی کمائی تھی۔ وما مکتسبت، جو پیچھے کے لوگوں نے کمایا وہ ان کی کمائی تھی۔ گویا مطلب یہ جملہ کہہ کر کیا کہنا ہے؟ دیکھیں اگر ہم غور کریں، انسان کو ہمیشہ اپنے باپ دادا کا خیال رہتا ہے، میرے باپ دادا کا یہ طریقہ تھا، میرے باپ دادا اس طرح سے دین کو سمجھتے تھے، اور یہ بھی ایک رکاوٹ ہوتی ہے کہ وہ اگر اس کو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ باپ دادا نے یہ غلط چیزوں پر تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو علم نہیں تھا، ان کو ہدایت نہیں تھی، کچھ بھی تھا۔ اب ہم وہ باپ دادا کی شان کا پکڑ کر ہم بیٹھیں گے کہ ہم جو ہے بس ہمارے باپ دادا کے طریقے پر ہم تھے، اگر ہم اس طریقے کو بدلیں گے تو گویا ہم ان کے طریقے کو غلط ثابت کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، جو گزر گیا وہ انہوں نے اپنا کما لیا۔ ہمارے سامنے اگر صحیح بات آتی ہے تو ہم کو اس صحیح بات کو لے کر ہم اس کو چلنا ہے، ہمیں اس چیز سے رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی رکاوٹ لوگوں کو یہی ہوتی ہے کہ میرے خاندان کا طریقہ یہ ہے، میرے لوگ کیا کہیں گے، میں اپنا طریقہ بدلوں تو نہیں۔ اگر لوگ غلط تھے، تم کو اب صحیح طریقہ آ گیا، تو پھر تم کو اپنا صحیح طریقہ جو اللہ کی کتاب سے ثابت ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہوتا ہے، بس اب اس کو تم کو پکڑ لینا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ تو ہمیں پکڑنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائے، اب اخطأنا، اب اگر ہم خطا کر لیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دعا بھی سکھا دی کہ تم امت مسلمہ کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ سمعنا واطعنا کرنا ہے، ہر حکم کو سننا ہے اور اس پر اطاعت کرنی ہے۔ تو پھر جو مسٹیکس ہو جائے، جو غلطی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ہم بھول جائے، اگر ہم سے ہم جو ہے خطا کے طور پر کچھ کر لے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑنا نہیں۔ اور دیکھیں انسان جو ہے خطا ہوتی ہے، بغیر ارادے کے جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ خطا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن چونکہ انسان جو ہے وہ بعض اوقات اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میرا یہ گناہ کتنا بڑا ہے، اس کا عذاب کتنا بڑا ہے، اس کی پکڑ کتنی بڑی ہے، تو اس کو بھی کبھی کبھی خطا کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کو صحیح اندازہ نہیں تھا کہ کتنی بڑی سزا ہے اس گناہ کی، اور اس نے گناہ کر لیا، ٹھیک ہے؟ لیکن جب احساس ہوا کہ اوہو یہ جو میں نے بات کہی یہ تو اس کا تو بہت بڑا گناہ ہے، تو پھر وہ معافی مانگتا ہے اللہ سے۔ لیکن بعض اوقات اسے احساس بھی نہیں ہوتا، ہم گناہ کر جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کتنے کبیرہ گناہ کر لیے صرف زبان چلا کر ہی۔ تو اب کیا کریں؟ اللہ سے یہاں دعا مانگ رہے، اللہ ہم بھول جائے، ہم سے خطا ہو جائے تو ہمیں نہ پکڑنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یا اللہ ہم سے پہلے لوگوں پر جو بھاری احکامات آئے، پتہ ہے نا کہ بنی اسرائیل کو چونکہ ان کا وہ بہت زیادہ حجت کرتے تھے، اپنے رسولوں سے بہت زیادہ ہیلا سازی کرتے تھے، دین کے بارے میں بہت زیادہ ان کا اعتراضات ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے احکامات کو بہت سخت کر کے رکھا تھا۔ ان کی شریعت ہم سے کہیں زیادہ سختی ہے، یہودیوں کے اس میں حلال حرام کے معاملوں میں بھی بہت سختی ہے، لیکن ہمارے لیے کافی نرمی ہے۔
تو ہم یہاں دعا کریں اللہ تعالیٰ جس طرح ان لوگوں پر ان پر جو بوجھ آئے، جو مشکل شریعت آئی، اللہ ہماری شریعت کو آسان کرنا ہمارے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ہماری جو شریعت ہے بہت آسان ہے، اور اس میں بہت سی رخصتیں ہیں انسان کی کمزوریوں کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے. پھر ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، نہ تو اٹھوا ہم سے، ما لا طاقت لنا نہیں، جس کی طاقت نہیں ہے، ایسا بوجھ ہم سے نہ اٹھانا. اللہ ہم پر ایسی آزمائش نہ ڈالنا کہ جو ہم اس پر پورے نہ اتر سکے. واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرما، جب ہم سے کمی کوتاہی ہو جائے تو ہم سے درگزر فرما. واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو چھپا دے، بخش دے. ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے. فانصرنا، اور تو ہماری مدد فرما. علی القوم الکافرین، کافرین قوم کے مقابلے میں. یہ آیات جو ہیں دو آیات بہت فضیلت ہے اس کی. میں اس کی فضیلت پڑھتی ہوں آپ کے لیے. 285 اور 86 جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس عطا فرمائی گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو اس وقت آپ کو ایک تحفے کے طور پر یہ دی گئی. اور ان آیات کی فضیلت میں کئی احادیث آئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو جائے گی شیطان کے شر سے. اور اگر وہ اس کو موت آ گئی تو وہ اس کی موت ایمان پر ہوگی. نیند میں اگر وہ سو گیا پھر مر گیا نیند ہی میں تو اس کی ایمان پر موت ہوگی. ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دن جبریل رسول اللہ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی. انہوں نے سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. پھر اس دروازے میں سے ایک فرشتہ اترا. جبرائیل نے فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف نازل ہوا ہے اور آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا. پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا 2 نوروں کی خوشخبری سنیے. یہ دونوں صرف آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ بھی کتنی مفید آیت ہے اور کتنے اس میں فائدے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے. اور یہ سورہ بقرہ کی یہ 2 آیات ہیں. نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی. اس نے 2 آیتیں نازل فرمائی جس کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام کیا. وہ جس گھر میں 3 راتیں پڑھی جائیں گی تو شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. یہ ساری احادیث اس کے فائدے میں بتائی جاتی ہے. ان آیات کو یاد کر لینا چاہیے کیونکہ ہر رات کو اگر ہم سونے سے پہلے پڑھتے ہیں تو ہماری حفاظت ہوتی ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین یا رب العالمین.